أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جو لوگ ایماندار ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہی لوگ جنتی ہیں کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے جو تمہارے بزرگ تھے عہد و پیمان لیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور قرابت داروں سے اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح نرمی سے باتیں کرنا اور برابر نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا. پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا سب کے سب پھر گئے اور تم لوگ ہو ہی اقرار سے منہ پھیرنے والے. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم. سچ ٹی وی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی اور میرے ساتھ ہیں سیدہ ہرا شرازی. ہم دونوں ہی کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. مرحبا سحری اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ یہ پروگرام جاری ہے اور یقیناً کہ اس کی رونقوں میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارا علم و عمل کا سیگمنٹ جس میں ہم علماء کرام سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں لوگوں کا پسندیدہ ترین سیگمنٹ بنتا جا رہا ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کے بدلے میں معاشرے پر اس کے مثبت اثرات بھی نظر آئیں.
یقیناً کہ اسلام دین کامل ہے، ایک بے ایسا شک، دین بے کہ شک۔ جس نے زندگی کے کسی زاویے کو، کسی رخ کو تشنا نہیں چھوڑا۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان کی ضرورت ہو اور اس کے لیے دین اسلام میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان امور پر اور ان احکامات پر گفتگو کی جائے کہ جو کسی بھی طرح معاشرے کی ترقی کا، اس کی ترویج کا، اس کے استحکام کا سبب بن سکیں۔ آج ایک اور بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، اور اس کا میں تعارف یوں کرواتا چلوں کہ اسلام نے جہاں دیگر شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے، وہیں معاشیات کے باب میں بھی ایک مکمل ضابطہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآنی آیتوں کے ذریعے انسانی معاشرے کو جو معاشی اصول اور ضوابط فراہم کیے گئے ہیں، وہ معاشی یعنی مساوی معاشی نظام کے سنہری اصول ہیں، اور اگر یہ اصول معاشرے میں رائج ہو جائیں تو پھر کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے، کوئی گداگری پر مائل نہ ہو، مجبور نہ ہو۔ اسلام نے زکوٰۃ کا، خمس کا، صدقات کا، خیرات کا ایک مضبوط نظام دیا ہے اور محروم طبقے کی داد رسی کا انتظام کیا ہے۔ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد اس کے نظام معاشیات پر ہوتی ہے، اور میرے ملک پاکستان میں آج کل معاشیات کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہے، تو یہ موضوع ہم نے مناسب سمجھا کہ علماء کرام سے بھی اس پر استفادہ کیا جائے کہ اپنے ملک کی معیشت اور پورے یعنی دنیا کی معیشت کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، کہ اس میں اسلامی اصول کیا ہیں۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے نہایت واجب الاحترام شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مولانا سید ضامن عباس زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں ہمارے اکثر پروگرامز میں تشریف لاتے رہتے ہیں، سچ ٹی وی کے ناظرین ان سے اچھی طرح واقف ہیں، بس نام آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، مفتی محمد اقبال حسین نقشبندی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور جناب ہمارا ایک اور مقبول سیگمنٹ مرحبا کچن، جہاں پہ ہوتی ہیں شیف سبین، اور آج بھی کوئی مزیدار ریسیپی تیار کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسپانسرز کے جن کا تعاون ہمیں حاصل ہے، اور ان کے تعاون کے ذریعے ہی یہ نشریات آپ تک پہنچتی ہیں۔ میں شکر گزار حبیب آئل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، ملکہ فوڈ، کچھ نیا پکاؤ، اور کاروان امیر حمزہ، ان کا بھی تعاون ہمیں شامل ہے۔ دعا گو ہوں پروردگار آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس عبادت میں چاہوں گا ہیرا شیرازی بھی شامل ہو جائیں اور اپنے حصے کا ثواب سمیٹیں۔ جی ہیرا شیرازی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور ہم سب ہی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ بس یہی دعا ہے پروردگار عالم کے حضور میں کہ بس وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اپنے معاشرے کے اندر بھی ایک تبدیلی جو ہے وہ لے کر آئیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اسلام کے معاشی نظام پر یقیناً گفتگو کریں گے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہماری بہترین رہنمائی فرمائیں گے اور آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں گے۔ میں چاہ رہی ہوں عمران بھائی کہ گفتگو کے آغاز سے پہلے اگر ہم مرحبا کچن میں چلیں، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ سحری کا اہتمام شروع ہو چکا ہے، تو ہم پوچھیں شیف سبین سے کیا ہو رہا ہے۔ سبین کیا نیا پک رہا ہے؟ بریانی۔ مرحبا کچن کیا ایسا پک رہا ہے کہ ان کو اتنی کھانسی اٹھ رہی ہے؟ کیا پک رہا ہے؟ جی ایسا ہی ہوا ہے۔ بالکل ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ کیا بغار کر لیا آپ نے؟ پیاز جو ہیں وہ فرائی ہو رہے تھے، کیا ہو رہا تھا؟ پیاز جو فرائی کر رہے تھے، اچھا، جس کی وجہ سے ان کو کھانسی ہو رہی ہوگی۔ جی سوری، کوئی بات نہیں، پہلے تو میری طرف سے معذرت کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہاں ہم بنا رہے ہیں بریانی مسالہ ہمارے پاس موجود کون ہے۔ سی بریانی؟ یہ کون سادی سی بریانی۔ اچھا، اس دن سندھی بریانی تھی، سندھی بریانی تھی، یہ صرف بریانی مسالہ ہے، ٹھیک ہے۔
سادی بریانی ہے لیکن اس کے اندر بھی آلو شامل کیے جا رہے ہیں آلو۔ اور ساتھ میں ہم اس میں پیاز شامل کریں گے 3 عدد، بخارے سے تعلق نہیں ہے آلو کا، لوگ بخار سے اتنا ڈر گئے آلو بخارا کھانا چھوڑ دیا۔ نہیں اس جو میں ہے آلو ہر بخارے کا چیز کوئی میں تعلق نہیں ہمارے یہاں تو شامل ہے، آلو کے بغیر تو نہیں، میں نے بریانی میں آلو نام بخارے بھی ڈلتے ہوئے دیکھے، آلو بخارے بھی ڈالتے ہیں۔ بالکل شامل کرتے ہیں، آلو بخارے ضرور شامل کرتے ہیں، سندھی بریانی میں تو اسپیشلی شامل کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم پیاز شامل کریں گے 3 عدد، پیاز کو ہم براؤن کریں گے، اس کے بعد ہم سب سے پہلے لیں گے 1 کپ حبیب کوکنگ آئل، جی۔ اس کے بعد ہم اس میں پیاز شامل کریں گے 3 اچھا، اس میں عدد۔ بناسپتی نہیں استعمال نہیں، کر رہے آج میں بناسپتی استعمال نہیں کر رہی ہوں اس کے اندر، لیکن کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ چاول کے اندر بناسپتی ہی اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کہ آج میں اس میں آئل استعمال کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ساتھ میں ہم اس میں ٹماٹر شامل کریں گے 3 عدد، اس کے علاوہ ہم اس میں چکن شامل کر رہے ہیں، جو میٹ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ چکن شامل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس میں جو ہے دہی شامل کریں گے 1 کپ، ہرا دھنیا شامل کریں گے، اس میں ہری مرچیں شامل کریں گے ہم۔ اس میں ساری ہماری ریسیپی جو ہے ملکہ مسالے پہ لکھی ہوئی ہے، ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو ضرور فالو کریے گا اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لہسن اور ادرک ملکہ والوں کا ہی ہم استعمال کر رہے ہیں، 2 چائے کے چمچ، ٹھیک ہے۔ تمام چیزوں کو ہم نے اس میں مکس کر لیا ہے، 2 چائے کے چمچ ہم نے اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے۔ چاول میں نے یہاں پر بھگو دیے ہیں، پانی یہاں پر بوائل ہو رہا ہے۔ ہم جو آلو اس میں شامل کریں گے اس کو آلو کو ہم نے پانی میں ہی شامل کر دیا ہے، پہلے سے آلو جو ہے الگ سے بوائل ہو رہے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے گل جائیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر جو ہے مسالہ بریانی کا تیار کر رہے ہیں، ادھر ہمارے چاول بھیگے ہوئے ہیں، جب چاول بھیگ جائیں گے تو ہم اچھی طرح اس کو بوائل کر لیں گے۔ زبردست جناب، بریانی کی تو خیر کیا ہی بات ہے، بریانی تو پسندیدہ ترین کھانوں میں سے ایک کھانا ہے، اور جتنی دیر میں سبین اپنے کھانے کو تیار کریں گے، ریسیپی تیار کریں گی، اتنی دیر میں ہم اب گفتگو کریں گے اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے۔ اکنامکس میرا مضمون بھی رہا ہے، ماسٹرز بھی میرا بنیادی اکنامکس میں ہی ہے، تو سرکار پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، قرآن و حدیث میں اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے کیا کچھ کہا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ یہ معاشی نظام اسلام میں اس کا وہی مقام ہے، وہی حیثیت ہے کہ جو جسم میں دوڑنے والے خون کی ہے۔ واہ! کہ اگر جسم میں خون نہ ہو تو جسم مردہ ہو جائے گا۔ اسلام میں بھی معاشیات کا وہی مقام ہے کہ اگر معاشیات کو نکال دیا جائے تو اللہ مفلس معاشرہ، مفلس اسلام دیکھنا نہیں چاہتا۔ واہ واہ واہ! اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر معاشیات کے عنوان پر گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور سب سے آسان جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی عبادت نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا، اقیم الصلاۃ کے بعد فوراً واتو زکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ سبحان اللہ! یعنی نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ سبحان اللہ! تو ہر جگہ جہاں نماز کے قیام کی بات کی وہاں فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات کی۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت انفرادی و عبادت اجتماعی، یعنی معاشی و معاشرتی عبادت بھی اللہ دیکھنا چاہتا ہے، سبحان اللہ! تنہا خالی فقط انفرادی نماز کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور نظام زکوٰۃ اگر ہمارے معاشرے میں یعنی اسلام میں نہ ہوتا تو تصور یعنی معاشیات کی بنیاد ہم کس بنیاد پر رکھتے؟ دیکھیے، معاشیات دنیا کے ہر مذہب، ہر جو بھی ادیان ماننے والے ہیں، جو بھی اقوام ہیں، سب کے ہیں تصور موجود ہے، لیکن سب کے مختلف ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں آج بھی جو بنیادی بڑے جو تصور سمجھے جاتے ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام، ٹھیک، اور ایک سوشلزم کا نظام، جی بالکل، کمیونزم کا نظام، ٹھیک ہے۔ لیکن دونوں کا تصور الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ سوشلزم نے انفرادی دولت مندی کو یکسر مسترد کیا، پھر بعد میں اس شدت پسندی میں تھوڑی سی کہیں لچک لے کر آئے تو اجتماعی کو دیا، انفرادی پھر بھی نہیں دیا۔ جی جی جی۔ لیکن
کسی بھی نظام میں 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں معاشیات کے نظام کو سمجھنے کے لیے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ طریقہ کار جو دولت کو کمانے کا ہو. ٹھیک ہے. ابھی دولت نہیں ہے, دولت آئے گی کیسے؟ صحیح. ٹھیک ہے نا, فاؤنڈیشن آف ویلتھ کیا ہوگی؟ صحیح. جب اس طریقے کو اختیار کیا, دولت نہیں تھی, اس کو کمانے کا طریقہ, دولت آ گئی, یہ دوسرا مرحلہ. صحیح. اب یہ دولت جب آگے 2 مرحلے جب مکمل ہو گئے تو اب دولت کو تقسیم بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تیسرا مرحلہ. پھر وہ دولت جن تک پہنچی انہوں نے کیسے استعمال کیا اس کو. یعنی بات دولت کمانے سے لے کر دولت کی استعمال تک آ گئی. ٹھیک ہے, ایک طبقہ وہ تھا جس نے دولت کمائی, دولت اکٹھی ہو گئی. پھر تیسرا طبقہ منزل وہ آئے کہ جہاں دولت کو تقسیم کیا گیا. ٹھیک ہے, جن لوگوں میں تقسیم کیا گیا انہوں نے کس کس مذہب کے تحت استعمال کیا. یہ 4 اصول اسلام میں تو نظر آتے ہیں. واہ, اسلامی مملکت میں اسلام نظر میں نہیں نظر آتے. آتے ہیں, لیکن نہ سوشلزم میں نظر آتا ہے یہ, صحیح. اور نہ سرمایہ داری نظام کی طرف نظر آتی ہیں یہ چیز. کیپٹلزم. کیپٹلزم میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, نہ وہاں نظر آتا ہے نہ یہاں نظر آتا ہے. اچھا, اسلام کا بنیادی تصور کیا ہے؟ بانٹنا, بانٹنا, واہ. انفاق کرنا, واہ واہ. دے دینا, جمع نہیں کرنا, واہ. دے دینا جی. ہے. آج کی دور کے نظام کی جو سب سے بڑی جس کو خوبی بیان کیا جاتا ہے, یہ لیکن یہ نقص ہے. وہ کیا ہے؟ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ایک ادارے میں, ایک فیکٹری میں 100 150 افراد کام کیا کرتے تھے, 500 آدمی کام کیا کرتے تھے. تو ایک کے پاس دولت تھی, 500 میں تقسیم ہو رہی تھی. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن آج جو دور آیا جس کو ہم ترقی یافتہ زمانہ کہتے ہیں, جی ہاں. ایسی مشینریز ہمارے سامنے آ گئیں کہ جہاں اب 500 افراد کا کام 100 افراد سے لیا جا رہا ہے, بالکل صحیح. 100 کا کام 10 سے لیا جا رہا ہے. بالکل ایسے. اس کو جدید زمانہ کہتا تو ترقی ہے, صحیح. لیکن ترقی بنیادی طور پر ترقی نہیں ہے. اسلام کی نگاہوں میں ترقی نہیں ہے, واہ, بلکہ اسلام کی نگاہوں میں استحصال ہو رہا ہے. یہ بات بڑی اہم. استحصال. استحصال ہو رہا ہے اس لیے کہ اب وہ افراد کہ جس ادارے میں 500 افراد کام کرتے تھے وہ سمٹ کر 100 اور 100 سے سمٹ کر 10 پر آ گئے. تو اتنے افراد کا جو معاشی نظام جو ڈسٹرب ہوا, اتنے ادارے نہیں کھولے جا رہے آج. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو مشینری ہے, پھر کیپٹلزم کی طرف بات آ رہی ہے. جی ہاں. وہ جو مشینری ہے, وہ جو اتنی مہنگی مشین ہے, وہ کون خریدے گا؟ وہ وہی خریدے گا سرمایہ داری خریدے. کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا. بالکل. اچھا, جس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا وہ ایسی مشین خریدے گا, وہ پھر اتنا ہی پیسہ بنائے گا بھی. بالکل. تو بات یہ ہے کہ جو کیپٹلزم کا تصور تھا, وہ تصور تو ہم نے ہمارا معاشرہ ایڈاپٹ کر رہا ہے, جس کو ترقی کا نام دے رہا ہے. لیکن اسلام کا تصور بالکل اس کے برعکس ہے. دیکھیے, ایک شخص مالدار ہے, بہت دولت ہے اس کے پاس. اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا بہت مال ہے, مالدار ہے یہ, وہ اس کا مال کب تک رہے گا؟ یہ تصور اسلام. واہ. ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی, واہ. اس کی آنکھ بند ہوتے ہی اب اسلام نے تصور پیش کیا کہ یہ دولت اس کی نہیں ہے. سب سے پہلے دیکھے جائیں گے کہ اس کے اوپر حقوق الہی کون کون سے واجب تھے. ٹھیک. اگر اس پر حج واجب تھا تو اس کی دولت سے حج ادا کروایا جائے گا. واہ. اگر اس پر نماز اور روزے قضا تھے تو اس کی دولت سے پہلے وہ نماز اور روزے قضا ادا کروائے جائیں گے, اجرت دے کر, چاہے اولاد پڑھے یا اجرت دے کے کسی کو پڑھوایا جائے. اس پر حج فرض تھا تو وہ حج ادا ہوگا. اس پر زکوٰۃ واجب تھی اس کے مال پر, وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اس پر خمس واجب تھا, خمس دیا جائے گا. اور زندگی میں اگر اس کے کوئی کمٹمنٹ سے صدقات و خیرات کی کسی کے ساتھ, تو وہ صدقات و خیرات کا سلسلہ بھی اس کو دیا جائے گا. یہ سب دینے کے بعد بھی دولت بچے گی, تو پھر وہ دولت اس کے اہل و عیال میں منتقل ہوگی, اس کی اولاد میں منتقل ہوگی, اس کے جو متعلقین ہیں وارثین میں منتقل ہوگی. وہ دولت وہاں سے چلی یہاں تک منتقل ہوئی. اب اولاد میں جو منتقل ہوئی تو کیا یہاں آ کر رک گیا معاملہ؟ نہیں, رکا نہیں. جب اس کی اولاد بھی دنیا سے جانے لگے گی تو یہ پھر نظام پھر واپس آ جائے گا. پھر ویسے ہی زکوٰۃ واجب ہے تو وہ بھی دی جائے گی, جو واجبات تھے وہ ادا کیے جائیں گے, پھر وہ آگے منتقل ہو جائے گی. یعنی اسلام نے تصور پیش کیا کہ اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے, سرمایہ کا مخالف نہیں ہے, سرمایہ دارانہ ذہن کا مخالف تھا. واہ 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 واہ. سرمایہ دار ہونا ایک الگ چیز ہے, سرمایہ دار کوئی ہوگا تو خرچ کرے گا نا. سبحان کسی کے اللہ. پاس سرمایہ ہوگا تو دے گا. وہ ایک مفلس آدمی کیا کہاں سے دے دے گا؟ واہ واہ واہ. لیکن سرمایہ دارانہ مزاج نہیں ہونا چاہیے.
واہ وہ نظام وہ مزاج کیا کہ بس جو ہے وہ میرا ہی ہے، کسی اور کو نہیں دینا۔ واہ واہ۔ واہ واہ، یہ اسلام نے ارتکاز کہا دولت۔ انفاق کرو، جتنا انفاق۔ انفاق کرو گے اس میں برکت اضافہ ہوگا۔ بڑھتی چلی جائے گی اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین انداز سے جو ہے وہ علامہ صاحب نے بیان فرما دیا، اور کیا بات کہی ہے کہ سرمایہ دارانہ سوچ، مزاج نہیں ہونا چاہیے جو ہر شخص کا آج ہر شخص کا جو ہے مزاج یہی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں جو کہ اس کے بالکل برعکس بھی ہوا کرتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام مفتی محمد اقبال حسین نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی جانب بھی آئیں گے، کیونکہ جیسے کہ سرکار خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ رزق حلال کی تلاش فریضے جو عبادت فرض ہے، اس کے بعد بہترین جو ہے عبادت ہے یہ فریضہ۔ تو رسول خدا خود تجارت کیا کرتے تھے، سیرت پیغمبر سے ہمیں تجارت کے جو اصول ملتے ہیں، جو اصول تجارت کے سرکار نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں، اس کو بیان کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو تو میرے برادرم علامہ ضامن صاحب فرما رہے تھے اسلام کے معاشی حالات کے اوپر۔ قرآن مقدس نے یہ ہمیں حکم دیا ہے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کا حکم ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب اسلام زیادہ جتنے احکام آئے ہیں وہ اجتماعیت کے اوپر ہیں۔ ہمارا دین اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ واہ، بے شک بے شک۔ اسی لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام جو ہے، اسلامی نظام جو ہے وہ بہترین نظام ہے۔ بے شک۔ اسی کے اندر نظام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، جس کے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین نے ہمیشہ اسی نظام کی بات کی ہے، بے شک۔ سود کی مخالفت کی ہے۔ جی سرکار میں اس بات پہ آپ سے تعریف چاہوں گا، سود کی اصل تعریف بیان کیجئے کہ سود کی اصل تعریف ہے کیا؟ میں عرض کرتا ہوں، اب ہمارا ملک، مملکت پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور نام تو ہم نے اس کا خوبصورت رکھا ہے، جن بزرگوں نے رکھا، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جی بہت اچھا نام ہے، بہت اچھا نام۔ خدا اس کو سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے۔ اب اس کے اندر جو ہم نے معاشرہ قائم کرنا تھا اسلامی نظام کا، ہم وہ نہیں کر پائے۔ یہ صرف ذمہ دار علماء کرام محراب و منبر نہیں ہیں، ہماری ریاست بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم نے اپنا ملک بنایا تھا، حاصل کیا، اس کے مقاصد جو تھے وہ سب کے سب فوت ہو گئے، اور آپ کے سامنے ہے یہ معاشرہ۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اسی سود کے اوپر ایک بات ہوئی تھی، کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے، کہ اس سود کو ختم کیا جائے، کیونکہ سود کو قرآن نے، حدیث نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرا۔ بالکل۔ اس کے اوپر ایک پورا پروگرام ہے سود کے اوپر۔ تو علماء نے یہ کہا کہ سود کو ختم کرو، بات طے ہو گئی اور اس کا آرڈر بھی ہو گیا۔ دوسرے دن بہت بڑا نام ہے شخصیت کا، انہوں نے جا کے اس کو چیلنج کیا کہ نہیں، سود کے بغیر جیسے دنیا نہیں چل سکتی، معاذ اللہ ہمارا پاکستان بھی نہیں چل سکتا۔ اچھا۔ علماء نے اس کی دلیلیں دی، مثالیں دی کہ سود کو ختم کرو، اس معیشت کو ہم درست کر سکتے ہیں، بغیر سود کے ہم یہاں پہ کاروبار چلا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ مگر بدقسمتی وہ جنہوں نے چیلنج کیا تھا، ان کا بہت بڑا نام ہے،
ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں. چونکہ میں نہ سیاسی بندہ ہوں نہ سیاسی گفتگو کرتا ہوں, اور ان کے بہت بڑے تاجر تھے وہ, ان کے آباء و اجداد بھی بڑی تجارت کرتے رہے. انہوں نے چیلنج کیا, انہوں نے کہا جی نہیں, ہم تو بالکل برباد ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو قرآن نے حرام کہا ہے, احادیث نے حرام کہا ہے, وہ حرام ہے. بہت بڑا گناہ ہے سودی کاروبار کے اندر, برکت ہی نہیں ہے. جب برکت نہیں ہوگی پھر یہ معاشرہ آپ کے سامنے ہے. صحیح. جہاں تک جناب کے سوال کا تعلق ہے, بیوی نے سوال کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے, جی اور دیگر انبیاء کرام نے بھی تجارت فرمائی ہے. قصص الانبیاء پڑھو, قرآن نے ان کے قصے بیان کیے. صحابہ کرام نے بھی تجارت فرمائی ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے حضرت ام المومنین, دنیا کے سارے مومنوں کی ماں, اسلام کی پہلی خاتون حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے وہ اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور حکم دیا کہ آپ یہ جائیں اور ملک شام کے اندر یہ تجارت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے لے کے شام تک تشریف لے گئے تجارت کرنے کے لیے. اس سے جب وہ تجارت پر تشریف لے گئے اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت ڈالی, پھر میں یہاں کہوں گا کہ میرے پیغمبر کا ہر کام معجزہ ہے, معجزے سے کم نہیں ہے. واہ. وہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہو یا اعلان نبوت کے بعد کا ہو. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی اور بہت اللہ نے نفع دیا, اور یہی وہ سبب تھا. دیکھنا چاہتی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے صادق الامین کہہ رہے ہیں اور یہ باتیں اٹھ رہی ہیں. تو ان کی تجارت میں, ان کے کاروبار میں, دیکھیے نبی نے کسی جگہ جا کے کورس نہیں کیا, نہ کوئی ڈپلومہ کیا تجارت کے لیے کہ کسی مدرسے میں جاتے, کسی کالج یونیورسٹی میں جاتے. اہل ایمان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے, انبیاء جو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کو کسی کے یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بے شک. وہ سب جتنے یہ شعبے ہیں اسلامی نظام کے, تجارت ہے, معیشت ہے, سب کچھ ہے, زراعت ہے, سب پیغمبر جانتے ہیں, بے شک, اللہ کے نبی سب جانتے ہیں. بے شک, بے شک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجارت کر کے آئے جو طے شدہ تھا کہ منافع میں سے اتنا جناب کو ملے گا. وہ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ نے وہ ان کو دیا, اور اپنے اس غلام سے پوچھا بھی ہے کہ بتاؤ کہ کیا حالات ہیں سفر و حضر میں جو آپ ساتھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو انہوں نے حضور کا سارا سفر نامہ آ کے بیان کیا, اور وہاں جو تجارت جس طریقے سے اس زمانے میں کی جاتی تھی, وہ تجارت کے سارے معاملات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ, کیونکہ یہ مکے کی بڑی رئیسہ تھی, بہت بڑی مالدار تھی, بڑی تاجرہ تھی مکے کے اندر. کچھ لوگ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کے لقب سے بھی یاد کرتے, اور کچھ لوگ ان کو تاجرہ کہا کرتے تھے. تو بہت بڑا منافع ہوا. تو اس سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجارت کرو, تجارت انبیاء کا پیشہ بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور مرحبا سحری میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں ہیرا کو بولنے کا موقع اس لیے کم مل رہا ہے کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے جی, اور اس میں میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. ابھی میں پہلے سوال پہ رکا ہوا ہوں کیونکہ یہ سوال دور جدید کے سوالات ہیں. سود, انٹرسٹ, سود لینے والا, دینے والا, لکھنے والا اللہ کے دشمن ہیں. حتمی ہو گئی بات, طے ہو گئی, ختم ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے سرکار کے ذرا سود کی تعریف فرما دیجئے آپ دونوں حضرات کہ سود اصل میں ہے کیا. کیونکہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں, میں سوال کو واضح کر دوں کہ مثلا اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے جا کے خود یہ کہے کہ تم مجھے 10 لاکھ روپے دے دو, میں تمہیں اس کے 15 لاکھ روپے واپس کروں گا, اور وہ اس کو 15 لاکھ روپے واپس کرتا ہے, تو کیا یہ جو 5 لاکھ روپے اضافی ہیں یہ سود ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کیسے سود ہے, اس لیے کہ جو لینے والا ہے اس نے وہ 10 لاکھ روپے کسی کاروبار میں لگائے اور اس سے 20 لاکھ روپے کما لیے,
20 लाख रुपए जब उसके पास आ गए तो 5 लाख अपने पास रख लिए और उसको 15 लाख रुपए वापस कर दिए, तो क्या ये सूद करार पाएगा? सवाल वसी हो गया, पहले सूद की तारीफ। देखिए बात को इस तरह से बढ़ाते हैं ताकि बात कवर हो जाए। जैसे मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे, पूरी सीरत रिसालत मआब में उन्होंने जब कभी भी हुक्म दिया तिजारत का हुक्म दिया, ठीक, मुलाजमत का नहीं दिया। वाह अच्छा, वाह, मुलाज़म आज हमारा माशरा बिल्कुल सही। उसके बरक्स है। उलट हो गया। उलट। जहाँ बच्चे ने तालीम हासिल की, वो तालीम भी वही हासिल करता है। मास्टर किया तो नौकरी ढूंढने निकल जाता है। बिल्कुल। जबकि इस्लाम ये कह रहा है कि रिस्क के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से तिजारत में हैं और एक हिस्सा मुलाजमत में जारी मुलाजमीन भी होंगे। तो बुनियादी फ़र्क क्या है कि जो सीरत रसूल है उससे बरक्स जा रहे हैं आप। उसके बरक्स जा रहे हैं हम बजाय नौकरी तलाश करने के हम खुद ऐसे क्यों नहीं बनते कि नौकरी देने वाले बन जाएं हम। ठीक है, बेहतरीन वाह, बेहतरीन वाह। बात कह तो अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अगर अब रसूल खुदा भी जब मक्के से मदीना तशरीफ ले गए, ठीक है, वहाँ मार्केट लगती थी। मदीने में और मक्के में फ़र्क क्या था? मक्के में फ़कत सरमाएदार हजरात थे, कैपिटलिस्ट माशरा। कैपिटलिस्ट, ठीक है। ताइफ बराबर में था, सही। ताइफ वहाँ पर ज़मींदारी के लिए या काश्तकारी वहाँ हुआ करती थी। मदीना वही जगह थी कि जहाँ पर दोनों काम हो रहे थे, तिजारत भी हो रही थी और काश्तकारी भी हो रही थी। अच्छा, वहाँ जो बाजार लगते थे वो यहूदियों के बाजार लगते थे, ठीक है, ठीक है। रसूल खुदा अब है कि जब यहूदी के बाजार लग रहे हैं तो उनके कवानीन के तहत बाजार लग रहे हैं। तो सबसे पहला जो बाजार लगा, जो कहा गया कि मुसलमानों की अपनी मार्केट होनी चाहिए, अपना बाजार होना चाहिए, कि जहाँ मुसलमान इस्लामी कवायद के तहत तिजारत करेंगे, जी जी, वो पहला बाजार मदीने में कायम हुआ, जो आज भी मिसाल रियासत मदीना की बात बहुत होती है। अब ज़ाहिर है कि उसमें तफसीली गुफ्तगू करने का ऐसा मौका नहीं है। वो जो बाजार बना जो खालिसतन मुसलमानों के लिए था, जी, कि मुसलमान ही यहाँ पे ताजिर होंगे और खरीदने वाले भी मुसलमान होंगे। अलबत्ता ये पाबंदी नहीं थी, खरीदार गैर मुस्लिम भी हो सकता था, लेकिन ताजिर ज़्यादातर तुज्जार ज़्यादातर मुसलमान थे। जब एक बाजार बना, बाजार बनने के बाद वहाँ से आमदनी शुरू हुई, तो अब उस आमदनी के मसारिफ तय हुए कि जो आमदनी तुम्हारे पास आ रही है इसमें से क्या किस किस मद में निकालना है। मसलन ज़कात, फिर ज़कात का निज़ाम भी का तारुफ हुआ, फिर खुम्स का, फिर सदक़ात व खैरात, फिर ये तमाम शाखें निकलती चली गई। अब जब तिजारत का हुक्म दिया गया कि तिजारत करो, जी, अब मैं तिजारत करना चाहता हूँ, मेरे पास सरमाया नहीं है, सरमाया नहीं, जी, इस्लाम ने इसका हल भी दिया। बताइए। ठीक है, दो तसव्वुर हैं, एक कहलाता है मुशारका और अच्छा। एक कहलाता है मुजारबा। अरे वाह, ठीक है, ये तो सब इस्लामिक बैंकिंग की जी। टर्मिनोलॉजी एक है मुशारका, एक है मुजारबा। मुशारका किसे कहते हैं? आधे पैसे मैंने लगाए, आधे पैसे आपने लगाए, मुशारका, हम दोनों ने मिलके कारोबार शुरू किया। इश्तराक से। अब इश्तराक से किया, जो आमदनी हुई उस सरमाए के तहत आधा मुनाफा आधा आपका मेरा। ठीक है, एक कैफियत यह है कि मुदारबा। मैं कारोबार तो करना चाहता हूँ, हम्म, मेरे पास सरमाया नहीं है, मेरे पास स्किल है, अच्छा, मेरे पास हुनर है, ठीक है, लेकिन मेरे पास उस हुनर को जाहिर करने के लिए, उस हुनर को बेचने के लिए मेरे पास सरमाया नहीं है। ठीक है, आपके पास सरमाया था, सही है, मेरी स्किल शामिल हुई, आपका सरमाया शामिल हुआ, जी, पैसा आपका था, मेहनत आपकी। मेहनत मेरी थी। जब मेरी मेहनत और आपके पैसे ने मिलकर एक कामयाब बिजनेस किया, जी। अब जो उसका मुनाफा आया, आधा आपके पास चला गया, आधा मेरे पास आ गया। यहाँ कोई सूद का अमल दखली नहीं है। ठीक? सही, ये जो तसव्वुर, जैसे मुफ्ती साहब कह रहे थे, तसव्वुर जो हमारे यहाँ दिया गया कि सूदी निज़ाम के बगैर बैंकिंग सिस्टम कामयाब हो नहीं हो सकता, कारोबार नहीं हो सकता, ये तसव्वुर ही बातिल है। बिल्कुल सही। वजह क्या है कि जो इब्तदाई गुफ्तगू में बात हो रही थी कि हमारे यहाँ निज़ाम कायम करने वाले या सिस्टम को चलाने वाले, उसमें अब कुछ अरसे पहले फ़कत रस्मी तौर पर उलमाए कराम को, मुफ्ती साहिबान को शामिल कर रस्मी तौर पर, ताकि दिखाने के लिए कुछ हो कि भाई इस्लामी जमहूरियत इस्लामी पाकिस्तान है, तो ताकि इस्लाम है। उन बेचारों का अमल दखल कुछ भी नहीं है, खाली राय ली जाती है, राय को शामिल नहीं किया जाता। बताइए आप। ठीक है ना। तो यही वो वजह है कि चूंकि हमारे का जो निज़ाम माशियत है वो मुकम्मल हमारा ब्रिटिश निज़ाम पर कायम है हमारा। सही, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश सिस्टम पर हमारा बैंकिंग निज़ाम है तो उसमें सूद बहुत आ जाएगा। वो वहाँ पे सूद के बगैर कोई मामला है ही नहीं। नहीं। वहाँ तकसीम करने वाला तस्वुर ही नहीं है। ठीक है। वहाँ तो ये देंगे ये लेंगे हम आपसे,
ٹھیک ہے بالکل۔ اسلام میں تصور الگ ہے، یعنی بینک کا تو معاملہ یہ ہے کہ بینک اگر کچھ دے بھی رہا ہو تو بھی ڈرنا ہی چاہیے، اور کریڈٹ ابھی کارڈ بنا بھی رہے ہوں تو بھی ڈرنا چاہیے۔ جی، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اقتصاد ہونا اقتصاد ہونا۔ اللہ سید محمد باقر الصدر کی جی وہ معرکۃ الآراء کتاب ہے کہ تاریخ اسلام میں تمام مکتبہ فکر نے، تمام مکاتب فکر نے جی سب اس پر اس متفق پر ہیں۔ متفق ہیں کہ ایسی منظم کتاب، ایسی معاشیات جامع معاشیات کتاب اب تک نہیں آئی تھی، جنہوں نے کیپٹلزم کو، سوشلزم کو منفی کیا اور کہا کہ ان دونوں تصورات کے بغیر بھی اسلام کی اپنی اقتصادیات بغیر سود کے قائم ہو سکتی ہے۔ واہ، بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ جو مشارکہ و مداربہ والا تصور جو ہے، اگر اس کو رائج کیا جائے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، اس لیے کہ مشارکے و مداربے میں دولت آتی ہے تو تقسیم ہوتی ہے، جی واہ، ٹھیک ہے، کیپٹلزم کے اندر ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو بس ایک ہی جگہ پہ دولت جمع ایک ہی ہوئی جگہ چلی جا رہی ہے، جو ہوئی دولت چلی جا مند ہے رہی ہے، وہی دولت مند سے دولت مند ہوتا چلا جا رہا ہے، جو ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا جو ہے۔ ہمارے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اور مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرا بنیادی سوال جو انٹر کے بچے بھی کرتے ہیں، معصومانہ سوال کہہ لیں، طالب علمانہ کہہ لیں، سود کی تعریف اصل معنوں میں بیان فرمائی۔ منافع تو حضرت نے بیان فرمایا، سود کو جو اس حد تک، یہ تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں سود نظام سے بچنا ہے، سود حرام ہے، سود کی اصل تعریف اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ضامن بھائی فرما رہے تھے، ہمارے یہ جتنے مسائل ہیں فقہ کے، یہ سب مشترک ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح، سبحان اس اللہ، میں کوئی دو راہیں نہیں ہیں۔ جیسے انہوں نے فرمایا ہے نا کہ منافع کے اوپر اس طریقے سے ہم بھی یہی کہتے ہیں، سود کو قرآن نے حرام کہا ہے، جی سود حرام ہو گیا۔ اب جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، یعنی اللہ نے ان کو اعلان جنگ کی دعوت دی ہے کہ جو اس طریقے کا کاروبار کرے گا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، جو چیز قرآن نے مطلق حرام کر دی، شراب، جوا، یہ سود، یعنی اصل تجارت سے ہٹ کے جو کاروبار ایک طے کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ یہ مکان ہے، اس کو ہم نے خریدا ہے، اب کرائے پہ دیا، اس کا کرایہ آ رہا ہے، کرایہ آ یہ رہا ہے؟ سود نہیں ہے، نہیں، یہ سود نہیں ہے۔ وہی بینکاری نظام جو اپنا ضامن بھائی کہہ رہے تھے، اسی طرح ہے کہ میں نے طے کر لیا، یہ پیسہ میرا ہے، میں نے 20 لاکھ کا گھر خریدا ہے، اب وہ 10,000 پہ مہینہ کرائے پہ ہم دے رہے ہیں، وہ کرایہ آ رہا ہے، وہ اثر پراپرٹی جو ہے وہ بھی میرے نام ہے، وہ بھی مجھے ملے گی۔ تو علماء کرام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی سود نہیں ہوتا، سود وہ ہوتا ہے جو یہ حضرات کرتے ہیں کہ پیسہ لے لیا اور جناب ہم اتنا پیسہ آپ کو دیتے رہیں گے، جو دوسرا بندہ کر رہا ہے اس کو کماٹ اس کو دے رہا ہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ یعنی اختلاف یہ، کچھ علماء کہتے ہیں یہ سود ہے، اور کچھ یہ حضرات بیان دیتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، مگر میرے نزدیک یہ سود ہوگا جو اس طریقے سے کرتے ہیں، جو کہ مثلاً کہ میں نے پیسہ دے دیا، ٹھیک ہے، یہ جی گاڑی خریدو اور گاڑی تم چلاؤ 20 لاکھ کی، صحیح ہے، مجھے روز کے یہ پیسے چاہیے، صحیح، اور میری گاڑی آپ اتنے دن میں واپس کریں گے، صحیح ہے، تو یہ جب ہم معاہدہ کرتے ہیں تو یہ سود ہو جاتا ہے۔ یہ سود ہے، یہ سود ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، میں عرض کرتا ہوں، دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم یہ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، اس کے سارا میں عرض کرتا ہوں، پانی پینے کے لیے کنویں کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے اسلام کے اندر۔ واہ، ہمارا یہ جو معاشیت کا کنواں ہے یہ ریاست کے تابع ہے، یہ سود کا نظام جو ہے اس کی ذمہ دار ریاست ہے۔ جب وہ کنواں جب تک ہم پاک نہیں کریں گے، اس کا پانی جہاں تک جائے گا وہ ناپاک ہوگا۔ ارے بھائی، اللہ، تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس سود کی لعنت کو ختم کریں، اس سے غربت بڑھتی ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، اللہ ہمارا سے تو اعلان جنگ ہوتا ملک ہے، کی آدھی آمدنی جو ہے وہ سود میں چلی جاتی ہے، ساری سرکار، سود میں چلی جاتی ہے، اور وہ دنیا اسی سے پلتی ہے۔ آج جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتے ہیں، تو وہ ہمارے ہر ملک کا پیدا ہونے جگہ والا دندناتے بچہ پھر جو رہے ہے ہیں۔ وہ لاکھوں ان کا کا کاروبار مفروض ہے۔ کیا ہے؟ ان کا کاروبار تو یہی ہے، سود کا کاروبار ہے۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اس معیشت کو درست کرنا ہوگا اور سودی نظام سے جان چھڑانی ہوگی۔ ہمارے ایسے علماء موجود ہیں، دانشور موجود ہیں، جیسے اسلامی بینک کا یہ ہمارے ضامن بھائی حوالہ دے رہے تھے، ایسا ہے، اس میں علماء کرام نے اچھا، اہم یہ جو کردار ادا موجودہ کیا ہے۔ اسلامی بینک ابھی نظر آتے ہیں ہمیں، ویسے تو اب ہر بینک نے ہی جو ہے، میں خود بھی بینک میں رہا ایک عرصے تک، ہر بینک نے اسلامک بینکنگ شروع کر دی ہے اور ایک ڈیسک بنا دیتے ہیں۔ مزیدار بات یہ ہے، یہ کنونشنل بینکنگ کی ڈیسک ہے اور یہ اسلامک بینکنگ کی ڈیسک ہے۔ آپ ادھر آ کے بیٹھ گئے تو حلال ہو گیا،
उधर जाके बैठ गए तो हराम हो अच्छा, गया। वो अब होती सूरत है हाल ये इस्लामिक। ऐसा नहीं होती इमरान है। भाई, वार्स के साथ अर्ज करता हूँ कि इस्लामी बैंक में चंद चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम इख्तलाफ भी करते हैं। अच्छा, उसमें सारी चीज़ें भी दुरुस्त नहीं हैं। अब जो दूसरे बैंक है या इस्लामी बैंक है, ज़कात तो सब ही काटते हैं ना, ज़कात तो सब लेते हैं ठीक है। मुसलमानों की, मगर जो इस्लामी तरीका वो मुनाफे की बात आ रही है, मुनाफा सिर्फ इस्लामी बैंक दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? ये तो सारे बैंक कर सकते हैं। वहाँ जो उलमा हजरात बैठे हैं उन्होंने एक शेड्यूल बनाया है, उसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा है तकरीबन, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो इसकी वजाहत तो अपना ज़ामन भाई करेंगे कि अहले सरकार तशरीह उलमाए किराम मुनाफा हैं। जो है वो भी तकरीबन सभी बैंक देते हैं, हाँ। क्योंकि जो सेविंग अकाउंट होता है, जी। करंट अकाउंट में तो मुनाफा नहीं है, जी, लेकिन करंट जो में नहीं है। पीएलएस अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट कहलाता है, उसमें जो है वो सेविंग पे बाकायदा रेट आता है कि जी इतनी % जो है वो आपको हर महीने प्रॉफिट मिलेगा। तो कन्वेंशनल बैंकिंग में भी प्रॉफिट तो मिल रहा होता है। जामिन अब्बास साहब, देखिए, जहाँ तक प्रॉफिट का ताल्लुक है, एक बात तो तय है अपनी जगह कि जैसे मुझसे साहब अर्ज कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो इस्लामिक बैंकिंग है वो भी मुकम्मल तौर पर उन उसूल क़वाइद के तहत नहीं है। ये सही। तो काफ़ी रकम मौजूद है इसके अंदर, सही। है ना। होता क्या है कि मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इस नियत से डिपॉजिट करा रहा हूँ कि ये पैसे डिपॉजिट कर दिए मैंने, अब इतने % मुझे मिलता रहेगा, जिसकी कमर्शियल बैंकों में गुंजाइश नहीं है रखने की। ठीक है, इसके लिए कुछ राजोज़ाम ने जो तरीक़ेकार बताया है वो ये कि मैं गैर मुस्लिम बैंक में पैसा रख सकता हूँ, और वो गैर मुस्लिम बैंक अगर मुझे उस पर कुछ मुनाफा देगा तो वो ले सकता हूँ मैं। मुस्लिम बैंक में मैं नहीं रख सकता। लेकिन फिर मराजोज़ा में कहते हैं कि उस नॉन मुस्लिम बैंक का नॉन मुस्लिम मुल्क में होना ज़रूरी है। अरे अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो नॉन मुस्लिम बैंक तो है लेकिन है पाकिस्तान में, इस्लामी मुल्क में है, वहाँ अच्छा। गुंजाइश नहीं बनेगी। अरे वजह यह है कि वो नॉन मुस्लिम बैंक तो है लेकिन कवानीन अडॉप्ट करा है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि एक इस्लामी जो स्टेट बैंक है उसके कानून को फॉलो कर रहा है, वो अपने वहाँ के कानून को फॉलो नहीं कर रहा। उस नॉन मुस्लिम बैंक का नॉन मुस्लिम मुल्क में होना ज़रूरी है। मसलन कोई अमेरिका में रहता है, यूरोप में रहता है, सही है, वो वहाँ पे एक नॉन मुस्लिम बैंक में पैसा रख रहा है, क्योंकि गैर मुस्लिम से वो सूद दे नहीं सकते, ले सकते हैं उससे। अच्छा, मुसलमान से नहीं, मुसलमान के साथ ये मुसलमान को तो ना दे सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन काफिर से, गैर मुस्लिम से उसको देंगे नहीं, ले सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे यहाँ कुछ इस्लाम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, इसमें अलबत्ता कहीं इख्तलाफ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, आया उन गवर्नमेंट के इदारों में पैसा रखना और उससे कुछ अगर वो देते हैं कौमी बचत हो गया, क्या उसमें कहीं उलमा कहते हैं कि गुंजाइश है। क्यों? उसकी लॉजिक क्या है जी? इसलिए कि क्योंकि गवर्नमेंट को भी हम हर साल टैक्सेस की सूरत में किसी न किसी मद में दे रहे हैं। सही है। जब हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, जब हम दे रहे हैं तो उसी गवर्नमेंट से हम ले भी सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। सही। लेकिन हम दे कुछ ना रहे हों और फिर तलब कर रहे हों तो उसकी गुंजाइश नहीं है। वो उस चीज़ के जो इस बुनियाद पे दी जाए कि मैं ये इतने पैसे आपको दे रहा हूँ, इसके बदले में इतने पैसे लूँगा, तय कर लिया जाए। जी, तय करना हराम है, जहाँ तय किया जाएगा बस वो वही सूद कहलाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे ज़रूरत थी आपसे, मैंने कुछ पैसे लिए, इसमें तो कबाहत ठीक है, आपने मैंने दिए, अब ये तय नहीं हुआ, आपने तय नहीं किया कि आप मुझे इतने पलट के देंगे, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कुछ पैसे लिए, उनको इस्तेमाल किया, उससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ, अब मैं जब पलट कर दे रहा हूँ उसमें कुछ इजाफी करके मैं देता हूँ, ये फजल कहलाता है। फजल कहलाता है, ठीक है ना। फजल के तौर पर मैं दे रहा हूँ। मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए लिए और मैं वापस करते वक्त 1,10,000 20,000 दे रहा हूँ, आपने नहीं मांगे थे, ठीक है, तय नहीं किए थे आपने, मैंने खुद बढ़ा कर दिए, ये फजल कहलाएगा और फजल की शरीयत में गुंजाइश है, वो हो सकता है। सुभान अल्लाह, फिक्स नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते। इसी तरीके से कंज्यूमर बैंकिंग, जी, जिसमें घर खरीदा, गाड़ी मैंने ली, जी बिल्कुल, अब यहाँ मैं पैसा नहीं ले रहा, मैं चीज ले रहा हूँ, प्रोडक्ट ली, प्रोडक्ट मैंने ली।
یہ مثلاً یہ گاڑی 1 لاکھ روپے کی تھی، صحیح جی میرے پاس 1 لاکھ روپے نہیں تھے، نہیں تھے، آپ نے یہ کہا یا کسی ادارے نے یہ کہا ٹھیک کہ ہے، آپ کو گاڑی چاہیے، لے لیجئے، آپ لے لیجئے، لیکن 1,20,000 کی دوں گا میں. بالکل صحیح، جی تو اب یہاں پر طے ہو رہی ہے، میں چیز لے رہا ہوں، پیسہ نہیں لے رہا میں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. 1 لاکھ روپے میرے پاس نہیں، میں نے کہا میرے پاس تو 1 لاکھ روپے نہیں ہے، تو میں 1,20,000 کیسے دوں گا آپ کو؟ آپ نے کہا نہیں، یہ 1,20,000 روپے آپ قسطوں میں دے دیجیے 20 گا، سال میں دے دیجئے، جس کو رینٹل کہا جاتا ہے. رینٹل، جی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو رینٹل تھا، جو ماہانہ قسط میری بنی تھی وہ میں دیتا رہا. صحیح، 1 لاکھ روپے کی چیز تھی، 1,20,000 روپے کی میں نے قسطوں میں آپ سے لے لی، جی جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن اینڈ کیا ہے اس کا، چونکہ جب پیسے پورے ادا ہو گئے تو چیز میرے پاس آ گئی، ٹھیک ہے، وہ صحیح. چیز کا میں مالک ہوں، مالک صحیح، ہو گیا صحیح، میں. صحیح، وہ اس کنزیومر بینکنگ میں اس لیے گنجائش نکلتی ہے چونکہ وہ اینڈ پر چیز میری ہو جائے گی. لیکن جیسے مفتی صاحب نے بات کہی، وہ بڑی بات واضح کر کے جو آپ نے بات مفتی بتائی صاحب نے ہے، بات کہی وہ بات اپنے بالکل صحیح تھی کہ ایک چیز یہ ہے کہ خرید کے دے دی گئی کہ ہم روزانہ اس کو دیتے بھی رہے اور اور یہ آخر میں مجھے چیز واپس پھر دو. اسی کی واپس لے لی، اسی گنجائش نہیں ہوگی، وہ خالد کو لائے گا. اچھا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کریڈٹ کارڈز کی فیسلٹیز پلاسٹک منی کی آئی، یہ ہمیں مخروص کرنے کے لیے لائی گئی تھی، کیونکہ مینٹلٹی یہ مزاج ہے کہ اگر میں شاپنگ سینٹر میں خریدنے کے لیے جاتا ہوں اور کوئی چیز 5,000 روپے 10,000 روپے کی خریدتا ہوں تو اکٹھے کرنسی نوٹ 10,000 روپے نکالتے ہیں، مجھے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح ٹھیک ہے ہے، نا. الجھن وہ ہوتی ہے، اچھا چلو اتنے سارے کریڈٹ کارڈ سے پیسے لے نہیں لیتے ہیں، تو وہ کھلتے نہیں ہیں ہمیں. اچھا اس میں دیکھیے جب بل آتا ہے، اس بل میں ہوتا ہے کہ آپ کے جو پاس خرچ کیے وہ پیسے 10,000 روپے کی شاپنگ کی آپ نے. جی، جی اچھا سروسز چارجز یہ ہیں، یہاں تک ایگری کر سکتے ہیں ہم. ہاں یہاں ٹھیک ہے، تک یہ سروس چارجز سے، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے، اچھا اس کے بعد یہ 10,000 سم تھنگ آپ نے واپس کرنے، پھر آگے لکھا ہوتا ہے منیمم پیمنٹ آپ 1,500 روپے یا 500 روپے جمع کرا دیجیے. ہاں ہاں بالکل، وہ یہیں پر یہ یہودی نظام جو ہے یہ ہمیں گھیر رہا ہوتا ہے. اچھا، ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو 10,000 اتنے پیسے جمع جب کرانے تھے، لیکن وہ سہولت یہ دی ہے کہ 1,200 روپے جمع کرا دو، چلو 1,200 جمع کرا دو. کرا دو، جہاں 1,200 پیسے جمع کرائے بس وہیں وہ کریڈٹ کارڈ میرے لیے ناجائز ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک فیسلٹی دی تھی ادارے نے مجھے، میں نے وہ جتنے خریداری میں نے کی وہ خریداری کے پیسے دے دیے میں نے، اور اس ادارے نے ایک مجھے فیسلٹی دی تھی تو اس میں سروس چارجز 200-500 وہ لے سکتا ہے، وہ دے دیے، ٹھیک ہے، وہ سروس چارجز ہے اس کے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ لیکن جہاں منیمم پیمنٹ کی طرف میں جاؤں گا وہیں سے وہ کمپاؤنڈ جو سود لگنا شروع ہو جائے گا، اور ان کی اور بینک والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ منیمم جمع پیمنٹ ہی کرے تاکہ پھنسا رہے، منیمم تاکہ یہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا تفصیلی موضوع ہے کہ ظاہر مختصر مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کنزیومر بینکنگ میں کنڈیشنل کہیں کوئی گنجائش بنتی ہے. اور بڑا آپ نے واضح کر کے بیان کیا ہے. آج بہت بہترین بات چیت جو ہے وہ طبیعت خوش ہوئی مولانا آپ کی وضاحت سن کے کہ جی اصل میں بات یہ ہے کہ کنزیومر بینکنگ میں پروڈکٹ آپ کی ہو جاتی ہے، تو جب پروڈکٹ آپ کی ہو جاتی ہے تو اس میں گنجائش نکلتی ہے. لیکن وہی اقبال صاحب کی بات کہ جناب آپ نے گاڑی بھی واپس لے لی اور روز کے روز آپ پیسے بھی لیتے رہے، تو جناب یہ چیز جو ہے یہ سود کے زمرے میں آ جائے گی. اچھا، اور یہ چیز جو ہے ہمارے ملک میں ابھی پچھلے دنوں بہت زیادہ عام ہو گئی تھی. مولانا ضامن عباس صاحب آپ سے بہت ساری باتیں اور کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور لیکن آپ کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. جاتے جاتے بس ایک سوال کا بس مختصر جواب دے دیجئے تاکہ میں پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھ جاؤں. بینک میں نوکری جائز ہے؟ یعنی ہمارے سے مراد یہ کہ مکتب میں امامیہ میں، یا اس کو دیکھیے اس میں جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی، کنویں کی جو مثال دی. بات یہ کہ دیکھیں ایک تصور یہ آتا ہے کہ بینک کی نوکری جو ہمارے نظام ہے کیا مطلقاً حرام ہے جی یا کچھ گنجائش ہے؟ جی. تو کہیں جائز کرنے والے کسی شعبے میں کہتے ہیں کہ جہاں پہ براہ راست آپ کا سودی لین دین نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یہیں جہاں براہ راست آپ سودی لین دین میں خود انوالو نہیں ہیں، اس کوئی ایسا سیکشن ہے کہ جہاں پہ یہ سودی لین دین والا حساب کتاب نہیں ہو رہا، نہ آپ سود دے رہے ہیں نہ آپ دے رہے ہیں، صحیح ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی قباحت ہے. اس میں بھی قباحت ہے. بات یہ ہے کہ کیش تو نہیں لے رہے لیکن کمپیوٹر بیٹھ کر انٹری تو کر رہے ہیں نا. بالکل بالکل بالکل. آپ بل واسطہ یا بلا واسطہ اس میں شامل تو ہیں. اچھا اب نظام چونکہ ہمارا ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر بینکنگ کی نوکری کو چھوڑتے ہیں تو جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں کسی پرائیویٹ ادارے میں
وہ مور دین 70-80% وہ سب ادارے بینکنگ لون پر چل رہے ہیں. جی بالکل. جی ٹھیک ہے نا. بات یہ کہ ہمارا نظام ایسا بن چکا ہے کہ آپ کو شاید ماں سوائے خود تاجر اگر آپ ہیں, جی تجارت کر رہے ہیں آپ, اس کو چھوڑ کر بقیہ شعبوں میں ڈھونڈنا کہ جہاں آپ سمجھیں کہ بالکل شاید سود سے مبرہ بالکل پاک و پاکیزہ ہوں گے, جی امکانات بڑے کم ہیں اس کے. لہٰذا شریعت نے گنجائش یہ دی ہے کہ جب تک آپ کے پاس, اگر آپ کے پاس آج اختیار موجود ہے کہ آپ اس چیز کو ترک کر کے دوسری چیز کو اختیار کر سکتے ہیں, تو اس میں تاخیر نہیں کرنی. بہت واہ. اچھا ہے. ٹھیک ہے, واہ تاخیر واہ. نہیں کرنی. لیکن بہت اچھا. کیونکہ اطراف معاملات ایسے ہو گئے کہ میں اس کو چھوڑتا ہوں تو یہاں جاتا ہوں تو یہاں یہ مسائل, یہاں جاتا ہوں یہ مسائل, تو شریعت یعنی ترجیح نہ ہو. جس طریقے سے رشوت کے لیے کہا گیا کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہے نا, بے شک. لیکن جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے جائز کام بھی کچھ دیے بغیر نہیں ہو رہے. بے شک. اب یہ میں اپنی رضا سے ایسا نہیں ہے. دے رہا, ہوں. یہ جبر مجھ پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں مظلوم ہوں, تو جب میں مظلومیت کے دائرے میں آ جاؤں گا تو مظلوم کے لیے اسلام نے خدا نے بڑی رعایت دے رکھی ہے. سبحان اللہ. لیکن جیسے ہی وہ ظلم کے دائرے سے باہر نکلے گا سبحان تو اللہ. وہاں اس کو پھر فوراً وہ اختیار استعمال کرنا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان ظاہر ہے کہ اللہ. اس کے اندر جو معاشرہ جو حالات ہیں اس کے اندر ہم اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں مطلقاً تو بڑے مسائل ہیں, بہت زیادہ مسائل بینک کو ہیں. چھوڑتے ہیں, اداروں میں جاتے ہیں, وہاں یہی نظام ہے. صحیح. کوئی انڈسٹری بغیر بینکی میں انٹرسٹ کے پیسے کے چل بغیر نہیں نہیں چل رہی, کوئی ادارہ نہیں چل رہا, ماں سوائے اس کے علاوہ جو خود کاروبار کر رہا ہے. جزاک اللہ. یہی وجہ تھی کہ نگاہ رسالہ جانتی تھی تجارت. کہ کیا ہوگا, اس لیے اسلام نے جو زیادہ حکم دیا کہ تجارت پہ جاؤ, اس لیے تجارت میں میرا اختیار ہے. واہ، واہ، سبحان واہ، اللہ. واہ. جہاں سبحان سے اللہ. گفتگو سبحان کا اللہ. آغاز ہوا تھا بہت بہترین بات جو ہے. ہے وہی. جناب بہت ہی خوبصورت بات, اور اسی بات کو اگر میں حضرت علامہ مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب کی طرف لے جاؤں, اس سے پہلے اگر کچھ کھانے والا نا تو بہتر ہے. خوشبو تو بہت ہی جو ہے وہ زبردست آ رہی ہے بریانی کی. سادی بریانی ہے, اس میں ٹماٹر کا استعمال کم ہے. ٹھیک ہے, بچے بہت شوق سے کھائیں گے یہ بریانی. جی رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان جی قرآن کے اترنے کا مہینہ, مرحبا رمضان. واہ بھائی زبردست. اور یہ جو اس میں سبھی پلین رائس جو نظر آ رہے ہیں نا اوپر, تو بریانی میں سے عموماً بچے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی پلین سادے رائس جو جام ہے میں نے وہ ہمیں جی چاہیے, بالکل ورنہ تو بالکل وہ ایسا ہی. کلر کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ سارے جو ہے نا مکس ہو گئے. میں نے جیسے کہ پہلے بھی اپنی ریسیپی میں بتایا کہ کلر کا استعمال نہ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے, لیکن یہ کہ بعض بریانی کی ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ اس میں زردے کا رنگ یا کوئی ہم ایسنس استعمال کریں, لیکن یہ کیونکہ سادی بریانی تھی تو اس میں تو ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے. جی بریانی تو بریانی ہے, سادی ہو یا سندھی ہو کوئی سی بھی ہو ایسے بریانی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا کچھ لوگ لیمو بھی اس میں استعمال کرتے ہیں بریانی میں, وہ لیمو کیا ہوتا ہے, سائڈ میں لگا ہوا ہوتا ہے, کیا ہے, کچھ لیمو ڈلتا ہے کیا اس کے اوپر؟ بالکل اس میں رکھا جاتا ہے لیمو, ہمیں اب لیمو نظر نہیں آ رہا, میں نے رکھا تھا. اچھا کچھ لوگ ہے نا وہ الگ سے ایک مسالہ دہی والا جو ہوتا ہے ڈالتے ہیں, اس میں آلو بخارے دہی اور وہ ہرا دھنیا, ہری مرچیں, لیمن, تو وہ تہ کے ساتھ لگاتے ہیں. جیسے ہماری فیملی میں اس طرح کی لگتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ سندھی بریانی میں زیادہ تر سندھی بریانی میں یا بمبئی بریانی میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ سادہ بریانی تھی. سادہ بریانی میں ہم نے ٹماٹر بھی کم استعمال کیے ہیں, دہی کا استعمال کیا ہے, اور یعنی بہترین بریانی بچوں کے لیے بھی ہو گئی, اور جو بڑے جو ہیں اس طرح کی پسند کریں ان مرحبا رمضان, مرحبا رمضان. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد.
زمیں پہ نہ زمیں پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، زمیں پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، زمیں پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، زمیں پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، خدا کو اس قدر بھایا میرے سرکار کا سایہ، خدا کو اس قدر بھایا میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ۔ زمیں بولی زماں بولا، مکی بولے مکاں بولا، زمیں بولی زماں بولا، مکی بولے مکاں بولا، زمیں بولی زماں بولا، مکی بولے مکاں بولا، زمین و عرش کا پایا میرے سرکار کا سایہ، زمین و عرش کا پایا میرے سرکار کا سایہ، زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ۔ محمد کے غلاموں پر یہاں ہوگا وہاں ہوگا، محمد کے غلاموں پر یہاں ہوگا وہاں ہوگا، محمد کے غلاموں پر یہاں ہوگا وہاں ہوگا، صحابہ نے یہ فرمایا میرے سرکار کا سایہ، صحابہ نے یہ فرمایا میرے سرکار کا سایہ، زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ۔ بروز حشر ڈھونڈے گی کڑکتی دھوپ میں امت، بروز حشر ڈھونڈے گی کڑکتی دھوپ میں امت، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، خدا کو اس قدر بھایا میرے سرکار کا سایہ۔ صدا لکھو پڑھو چومو محمد نام اے راشد، صدا لکھو پڑھو چومو محمد نام اے راشد، صدا لکھو پڑھو چومو محمد نام اے راشد، کیا تم سے خوب لکھوایا میرے سرکار کا سایہ، کیا تم سے خوب لکھوایا میرے سرکار کا سایہ، زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ،
खुदा को इस कदर भाया मेरे सरकार का साया, खुदा को इस कदर भाया मेरे सरकार का साया, मेरे सरकार का साया, मेरे सरकार का साया। जज़ाकल्लाह जी अरशद लोधी साहब, सुबहान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह, बहुत सुभान शुक्रिया आपका। तो आगे बढ़ाएं, क़िबला इकबाल हुसैन नक्शबंदी साहब की जानिब हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि इस अभी बैंकिंग सिस्टम पे अच्छी बड़ी मुदल्लिल और मुफस्सल गुफ्तगू की, अगर कहीं आपका कोई इख्तिलाफ हो या आप कोई इजाफ़ा करना चाहें तो एक तो आप वो फरमा दीजिए। दूसरा मैं एक बात जिसकी तरफ इशारा करना चाहूँगा वो ये है कि तिजारत के लिए बहुत ज़ोर दिया गया है कि बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमारा जब नौजवान अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखना चाहता है तो दुनिया भर में एक उसूल है कि ताजरों को कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इंसेंटिव से मतलब सहूलियात दी जाती हैं, उनको टैक्स की छूट होती है, उनको बिजली फराहम की जाती है, उनको गैस फराहम की जाती है। जबकि हम अपने मुल्क में ये देखते हैं कि कमर्शियल यूनिट जो है वो प्राइवेट यूनिट से 10 गुना ज़्यादा महंगा हो जाता है। आप कमर्शियल दुकान लेने के लिए जाएंगे, जाहिर सी बात है आपको उसके लिए बहुत सारी जो है वो आपको कीमत देनी पड़ेगी। ये तमाम तर जो सहूलियात देनी चाहिए थी वो मुश्किलात में तब्दील हो गई। और दूसरा एक बहुत बड़ा मसला जो निज़ाम मईशत के साथ जुड़ा हुआ है वो अमन और अमान का मामला है कि अगर अमन और अमान ही नहीं है तो बेचारा जो तिजारत करने वाला यानी एक नौजवान है वो कोशिश करे कि मैं दुकान खोलूं और अगले दिन ही उसके पास कोई खुदा न ख्वास्ता कोई पर्ची आ जाए तो वो तो कहेगा भाई बहुत अच्छी बात है कि मैं एक तरफ कोने में बैठ के अपना जो है वो नौकरी कर लूं। अजीब सा कॉन्सेप्ट ही बना हुआ है बिजनेस के बारे में। अमूमन जब रिश्ते देखे जाते हैं तो उसमें भी ये होता है नहीं भाई बिजनेस वाला नहीं, मुलाजमत वाला चाहिए कि लगी बंदी एक आती रहे। बिजनेस होगा तो कभी उसको प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ज्यादातर तो लॉस में रहेगा, हमारी बेटी खुश नहीं रहेगी। तो कोई ऐसा बताया जाए इसकी जॉब जो है ना कोई इख्तलाफ नहीं है। जो नौकरी बैंक की है इसमें उलमाए किराम का इख्तलाफ है। अच्छा ठीक है। एक जमात कहती है कि जायज़ नहीं है आम बैंक जो है इनकी नौकरी, क्योंकि वहाँ सूदी निज़ाम है। अच्छा ठीक है, किसी भी सूरत, हाँ किसी सूरत में। एक जमात उलमाए किराम की ये राय देती है कि नहीं वो नौकरी कर रहा है वो सही है, मगर मैं इसमें इत्तेफाक करता हूँ कि उसकी नौकरी दुरुस्त है। अच्छा, जैसे जामिन भाई कह के गए हैं कि अब हमारे मुल्क के अंदर एक रिश्वत का बाज़ार गर्म है। ठीक है। और हदीस में है राशि वल मुर्ताशी किलाहुमा फिन्नार, कि लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नुम। इसमें उलमाए किराम ने वही राय पेश की है कि देखिए हमारा एक काम बग़ैर पैसे दिए हुए नहीं होता और वो काम भी जायज़ है। हम कोई इदारा रजिस्टर करवाने जाते हैं, उसका ट्रस्ट बनवाते हैं और वो अफसर हमसे पैसे मांगते हैं। ठीक है। बग़ैर पैसे के जो है हम ये काम नहीं करेंगे और काम मेरा जायज़ है, तो यहाँ पे हम उनको पैसे देंगे। सही। ये निज़ाम दुरुस्त करना जो जिम्मेदारी है ये रियासत की जिम्मेदारी है। वाह। मेरी और आपकी किसी हद तक है दुरुस्त करना उसको, मगर हम यहाँ पे नहीं देते पैसे उनको तो हमारा काम नहीं होता। इसमें उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। तो वो हजरात जो बैंक में जाके ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई ऐसा इदारा पाकिस्तान में नहीं है जो बग़ैर सूद के चल रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि सूदी निज़ाम यहाँ रह है और रियासत इसकी ज़िम्मेदार है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि तिजारत को तो अल्लाह ने पसंद किया है और हुक्म दिया है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान हदीस में उसका जिक्र, और सूद को नापसंद किया है, मना किया गया है, रोका गया है। तो लिहाजा वो जो बैंक में काम कर रहा है, मजदूर है, मुलाजिम है, मैनेजर है, उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह उसके बच्चों के लिए जायज़ है, हलाल है, क्योंकि वो मजबूर है। ठीक है, वो मजबूर है। बाकी जो ये बैंकारी निज़ाम के सारे मामलात हैं, इस पर स्टडी नहीं थी कि मौजू कुछ और था, तो हम आपकी मोहब्बत में ये सारी बातें कर बैठे। और मैं वो बात करता हूँ जिसको मैं पहले खुद समझूँ फिर पब्लिक को समझाऊँ। सही, बिल्कुल, जिसकी तहकीकात हो, बगैर तहकीक के बात ना की जाए। बेहतर। तो मेरा मौक़िफ़ वही है कि जिस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है हम उसको हराम कहेंगे। वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह, कि जो चीज़ मेरा रसूल तुम्हें दे उसे कबूल करो और जिस चीज़ से मना करे वो नहीं। और माद बिन जबल की जो हदीस है कि अगर कुरान और हदीस में ना मिले तो उसमें उलमा हक रखते हैं कि कियास किया जाए।
उलमा की राय की जाए, इजमाए उम्मत हो जाए, तो वो चीज़ फिर जायज़ हो जाती है। इसको तो मुतलकन कुरान और हदीस ने सूद को सूदी निज़ाम को हराम करार दिया। अब उसको कोई हलाल कह भी नहीं सकता। अब ये जो मजबूरियाँ हैं हमारी मुमलकत पाकिस्तान के अंदर, हम इसके अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम इसमें मजबूर हैं। मजबूरन ये इन बातों के ऊपर अमल करना फिर कोई कबाहत नहीं रहती। तो मैं समझता हूँ वो नौकरी करने वाला भी दुरुस्त है अपनी जगह पे, और जो रिश्वत दे रहा है जायज़ काम के लिए, जाके उनको पैसे दे के मुझे ये काम कराना है, तो उसकी ये नीयत है, तो मेरा ख्याल ये है, ज़ाती राय ये है कि वो ठीक है और जायज़ काम कर। बेहतर। नसीम सादिक बंदगी साहब तशरीफ लाए, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार कि आपने वक्त निकाला, एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए, और बहुत सारे सवालात आपके भी ज़हन में हैं। मेरे भी जहन में, जैसे अभी ये सारा वक्त जो है बड़ा मुश्किल सा आया हुआ है। मज़दूरी करने वाले जो तबका है, जो उजरत पर काम करने वाले अफराद हैं, उनसे मुताल्लिक़ भी बहुत वाज़ेह अहकामात जो हैं वो हमें दिए गए कि भाई मज़दूर का पसीना खुश्क होने से कबल ही उसकी उजरत दे देने का हुक्म है। लेकिन जब हम अमली तौर पर एक इस्लामी माशरे को देखते हैं तो अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आता। ऐसे लोगों को के लिए क्या अहकामात हैं, क्या सज़ा है, इस्लाम क्या फरमाता है? अभी जैसे ये कोरोना वायरस का आया सारा सिलसिला, तो देखा हमने अमूमन के बहुत बड़े बड़े इदारों ने जो है तनख्वाहें बंद कर दी और रोक दी, बहुत सारे लोगों को जो है वो निकाल दिया गया। तो क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लाम के माशी निज़ाम पर आज गुफ्तगू हो रही है, बहुत ही दिलचस्प उन्वान है। मैं अभी बैठा हुआ गुफ्तगू सुन रहा था मौलाना ज़ामिन साहब की भी और क़िबला साहब की भी, माशाअल्लाह। अगर आप इजाज़त दें तो 2-3 फ़िक़ही मसाइल हैं फ़िक़ह हनफ़ी के पिछली गुफ्तगू में जो आपके यहाँ पर हुए, फ़िक़ह जाफ़रिया के एतबार से मौलाना ज़ामिन साहब ने भरपूर जवाबात दिए। तो फ़िक़ह हनफ़ी की तशनगी भी बाकी ना रहे, तो 2-3 फ़िक़ही मसाइल हैं जो कि मैं ख़ुद चूँकि सुन रहा था, वहाँ बैठा हुआ टीवी पर देख रहा था, तो मैं चाहूँगा कि उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दी जाए। एक तो मसला आ गया है इसके अंदर के गैर मुस्लिम जो ममालिक हैं, आया वहाँ पर आप उनसे सूद ले सकते हैं या नहीं, ये मसला यहाँ पर आपके यहाँ डिस्कस हो रहा था। फ़िक़ह हनफ़ी के अंदर आप किसी गैर मुस्लिम से भी सूद नहीं ले सकते हैं, ठीक है? ना किसी मुसलमान से ले सकते हैं, ना किसी गैर मुस्लिम से। हाँ, इल्ला एक सूरत रखी है जो बहुत ही कलील पाई जाती है, उसको हम ये कहते हैं कि जिन लोगों से आप बरसरे पैकार हैं, यानी जंग हो रही है जिन कुफ़ार के साथ, जिसको हम हरबी काफिर कहते हैं, वहाँ जाकर बहुत बारीकी में इजाज़त दी गई है, वरना ओवरऑल इसकी इजाज़त नहीं है ना मुस्लिम से ना गैर मुस्लिम से। दूसरा मसला बैंक में नौकरी का चल रहा है। आपको पता है लाखों लोग बैंक के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो अगर हम ये कह दें कि बैंक की नौकरी जायज़ नहीं है तो बहुत सारे लोग अपने रोज़गार के हवाले से शुकूक और शुबहात में पड़ जाएंगे। तो इसमें बहुत आसान किया हमारे उलमाए किराम ने, इसकी वजाहत फरमाई है। वो ये है कि वो कहते हैं कि बैंक की नौकरी में सिर्फ आप अंदर बैठकर वो काम नहीं कर सकते जो बजाते खुद सूद का लेन देन हो या उसका लिखना पढ़ना हो, या कंप्यूटर में टाइप करना हो। उसके अलावा एक जैसे वॉचमैन खड़ा है, एक वहाँ अंदर सफाई करने वाला शख्स है, एक वहाँ पर कैशियर है बैठा हुआ सिर्फ कैश दे रहा है, वो लोग कि जिनका बराह रास्त किसी भी ऐसे एग्रीमेंट से ताल्लुक़ नहीं है कि जिसके अंदर कोई सूद का काम होता है, तो वो इससे मुस्तस्ना है, उनकी नौकरी पर ऐसा कोई भी सवाल नहीं उठाया जाता। अच्छा, इसी तरह इस्लामी बैंकिंग के हवाले से आपके यहाँ गुफ्तगू हो रही थी कि ये इस्लामी बैंकिंग क्या जायज़ है कि नहीं जायज़ है। हमारे जय्यद उलमाए किराम इसके अंदर बाकायदा इन्वॉल्व हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी बैंकिंग जो है वो बाकायदा इस्लामी तरीक़े कार से होती है, उसमें मुशारका, मुदारबा, मुराबहा, तौलिया, तकाफुल, जितनी भी इस्लामी हमारी जो इस्तिलाहात हैं उनके तहत ही बाकायदा इस्लामी बैंकिंग को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाया गया। अच्छा, एक शुबा पैदा हो जाता है लोगों के जहन में, वो कहते हैं प्रॉफिट ये भी दे रहे हैं, प्रॉफिट दूसरे बैंक भी दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मैं इसको कोई आर नहीं समझता कि एक मिसाल के ज़रिए मैं समझा दूँ। मिसाल के तौर पर किसी भी नामहरम औरत के साथ बग़ैर निकाह किए हम रहना जायज़ नहीं समझते, और ये किसी भी हद तक जायज़ है ही नहीं, ठीक है, ना अखलाकी एतबार से ना शरई एतबार से। लेकिन आप देखें कि अगर हम उससे 2 लफ्ज़ जो निकाह के इजाब व कबूल के हैं वो अगर हम अदा कर लेते हैं तो फिर हमारा उसके साथ रहना क्या हो जाता है? जायज़ हो जाता है। बिल्कुल आप इसी तरह इस्लामी बैंकिंग को समझे कि इस्लामी बैंकिंग में जो प्रॉफिट मिलता है वो इस रूल के तहत जायज़ तरीके से दिया जाता है,
اور جو اسلامی بینکنگ کے علاوہ بینکنگ کا نظام ہے وہاں اسلامی طریقہ کار کے مطابق نہیں دیا جاتا، اس وجہ سے اس کو ناجائز کہا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے بالکل آپ کو نکاح کی ایک مثال دے دی کہ اگر آپ اسلامی طریقے سے کریں گے، نکاح کر کے کسی عورت کو اپنی بیوی بنا کر رہتے ہیں تو بالکل جائز ہوتا ہے، اور اگر آپ اسلامی طریقے سے ہٹ کر اس کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک سوال آپ نے سود کی تعریف کے حوالے سے کیا کہ سود کی کیا تعریف ہے، جس سے آسان لفظوں میں لوگ سمجھ لیں کہ سود کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہمیں تجارت کی اپنی تعریف سمجھنی ہوگی۔ اصطلاحی شرح میں کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال، یعنی مال کے بدلے میں مال لینا، یہ ہے تجارت، ٹھیک ہے۔ اب جہاں جہاں بھی مال کے بدلے میں مال نہیں ملے گا نا، وہ سود کہلائے گا۔ بہت ہی آسان، جیسے آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپے دیے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 12 لاکھ واپس دے دو، تو اب یہ جو 2 لاکھ اوپر دے رہے ہیں اس کا کوئی عوض نہیں ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، بغیر عوض کے جو چیز لی جاتی ہے وہ سود کہلاتی ہے۔ اس کی بہت ساری صورتیں اس وقت معاشرے کے اندر رائج ہیں، اس پر ابھی گفتگو کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ بھائی اسلام نے تجارت کے جو اصول بنائے اس میں جو مزدور طبقہ ہے اس کے بھی بنائے، جو اوپر کام کروانے والے لوگ ہیں، جو سرپرست ہیں یا اس کو چلانے والے، اس کے لیے بھی اصول بنائے۔ دیکھیں، اسلام کا جو نظام ہے وہ بڑا متوازن ہے۔ ہم یہاں پر صرف یہ نہیں کہیں گے کہ جو مزدور ہے آپ اس کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، یہ تو حدیث پاک میں آ گیا، لیکن دوسری طرف ہمیں اس مزدور کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کے ذمے بھی شریعت نے کچھ ذمہ داریاں ڈالی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے کام کے حوالے سے شریعت یہ کہتی ہے وہ مزدور جو ہے اس کام کے لیے ایک امانت دار کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس وہ کام امانت ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں خیانت نہ کرے۔ اس کو جتنا کام دیا گیا، بعض جگہ پر ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، بعض جگہ پر کام دیا جاتا ہے، دونوں ہی صورتوں میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس میں وہ خیانت کا مرتکب نہ ہو۔ سب سے پہلا تو اس کا کام ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی میں دیانتداری نہیں کر رہا، جیسے یا تو ٹائم سے پہلے چلا جاتا ہے یا جو کام اس کو دیا اس کام کو مکمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ کام 2 گھنٹے میں ہو سکتا ہے، پھیلا کے 4 گھنٹے میں لے جاتا ہے زیادہ اجرت لینے کے لیے۔ جس طرح ہمارے آج کل ہوتا بھی ہے کہ آپ کسی کو کام کے لیے بلواتے ہیں، وہ کام اگر 2 گھنٹے میں ہو سکتا ہے تو وہ اس کام کو 6 گھنٹے میں کرتا ہے، اور وہی کام جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ٹھیکے پر دے دیا جائے تو وہ 1 گھنٹے میں بھی کر کے چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ خیانت کام کرنے والے طبقے کی طرف سے بھی پائی جاتی ہے۔ اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو یاد رکھیں شریعت نے اس پر بھی قدغن لگائی ہے، یعنی اس کو اپنے آپ کو سیف کرنا ہوگا، دونوں رخ بالکل رزق کو حلال کرنے کے لیے اسے کام میں دیانتداری دکھانی ہوگی۔ اچھا، اب مسئلہ آ گیا کہ جو اس کے اوپر سرپرست ہیں، جنہوں نے اس کی اجرت دینی ہے، اس کے لیے شریعت نے بالکل یہ ذمہ داری رکھی کہ وہ اس کی جو اجرت ہے اس کا کام مکمل ہونے کے ساتھ اس کے سپرد کر دے۔ اچھا، موجودہ صورتحال پر آپ نے بات کی تو دیکھیں یہ ایک اضافی صورت ہے۔ اضافی کس طور پر ہے کہ ابھی دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ کام پر تو جا نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، فیکٹریاں بند کر دی گئی، سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے بتایا گیا کہ بھائی ابھی ملن نہیں ہو سکتا آپ کا، آپ گھروں پر رہیں۔ فیکٹری مالکان ہوتے ہیں اور جو بھی کمپنی کے مالک ہیں ان کے پاس، پچھلے پروگرام میں بھی ایک دفعہ میں نے یہ بات کی تھی کہ ان کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو تنخواہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت ان کو یہ چاہیے کہ وہ اسلامی جذبہ اور صلہ رحمی رکھتے ہوئے ان لوگوں کو نوکری سے نہ نکالیں اور ان لوگوں کی تنخواہیں بھی نہ روکیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا نا کہ اگر ہم بحیثیت قوم اس وبا سے لڑنا چاہیں اور اس سے باہر نکلنا چاہیں، اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کا اظہار کرے ہم نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سب کو راشن تقسیم نہ کریں، کم از کم آپ ان فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ملازمین کی ذمہ داری اٹھا لیں کہ بھائی ہم پراپر طریقے سے ان کی تنخواہیں دیتے رہیں گے جب تک کام رکا ہوا ہے۔ اس طرح ایک بڑا طبقہ معاشی جو ابتر صورتحال ہے اس سے باہر نکل آئے گا۔ اس کے علاوہ پھر آپ کے علاقے میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے مددگار بن سکتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھی بن سکتے ہیں، معاون بن سکتے ہیں۔ اور اسلام تو درس اس بات کا دیتا ہے کہ بھائی آپ ایک دوسرے کی خبر گیری کریں، ایک دوسرے کی پریشانی کی جو عالم ہے اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ہمارے جزاک اللہ۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا جی ویڈیو لنک پر میری آواز سن رہے ہیں ارشد لودھی صاحب۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا
नबी सब करम है तुम्हारा तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे नियारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे नियारे हुए हैं अब कमी का तसव्वुर भी कैसा हाँ कैसा अब कमी का तसव्वुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे नियारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे नियारे हुए हैं कोई मुँह ना लगाता था हमको पास तक ना बिठाता था हमको पास तक ना बिठाता था हमको जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका जब से थामा है दामन तुम्हारा दुनिया वाले हमारे हुए हैं जब से थामा है दामन तुम्हारा दुनिया वाले हमारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे नियारे हुए हैं चाहते हो अगर नेक नामी आल ज़हरा की कर लो गुलामी आल ज़हरा की कर लो गुलामी इनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी इनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी इनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी खुशनुमा दिल के मारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे नियारे हुए हैं उनके दरबार से मैंने जब भी पंजतन के वसीले से मांगा पंजतन के वसीले से मांगा मुझको खैरात फौरन मिली है मुझको खैरात फौरन मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे नियारे हुए हैं
अब कमी का तसव्वुर भी कैसा है कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मांगते तुम्हारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा मेरे आका, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा। जज़ाकल्लाह जी अरशद लोधी साहब, सुबहान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह, बहुत सुभान शुक्रिया आपका। आप हमारी इस बज़्म में शरीक रहे और यकीनन कि अभी ये इस्लामी निज़ाम माशियात का जो मौजू है वो तशना है। राना अतीक साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। राना अतीक साहब अगर मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं तो बाद सलाम उनसे गुजारिश है कि कोई कलाम पेश फरमाएँ, ममनून होगा। राना अतीक साहब। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, और चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, ऐ संगे असवद तेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने, हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है, मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है, बख्शिश के तालिब पे
अपना करूं कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मरहबा रमज़ान, मरहबा जज़ाकल्लाह जनाब। वक्त बड़ा तंग होता जा रहा है। एक बात आपसे पूछनी है ताकि बात क्लियर हो जाए। जो नेशनल सेविंग यानी कौमी बचत के हवाले से मौलाना बात करके गए कि कौमी बचत के मामला क्या है, नेशनल सेविंग्स के जो हुकूमत के पास पैसा रखवाया जाता है, जैसे बुज़ुर्ग है कोई, उसको पेंशन मिली, अब उसके पास तिजारत करने के लिए अब हौसला भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, बुजुर्गी है, क्या करे, नया कारोबार शुरू करने की हिम्मत नहीं है, तो वो उस कौमी बचत वगैरह में पैसे लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल क़तअन नहीं रख सकते हैं। ऐसा कोई भी तरीका कि जिसमें आप अपने पैसे रखें और उस रखने के ऊपर आपको इजाफी रकम दी जाएगी, आपकी इजाज़त नहीं है? बिल्कुल फ़िक़्ह हनफी में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हाँ, ये सूरत हो सकती है जो इस्लामी बैंकिंग कौमी बचत में भी नहीं। हाँ जी हाँ, इस्लामी बैंकिंग की एक ये सूरत जायज़ हो सकती है जिसको हम तकाफुल भी कहते हैं और मुदारबा भी कहते हैं, कि उसमें पैसा लगा दिया जाए और उसकी रकम के एतबार से परसेंटेज के हिसाब से उसको नफ़ा दिया जाए काम करके, तो वो सूरत तो जायज़ हो सकती है। काम कौन करेगा? काम तो बैंक ही करेगा ना। अच्छा, काम बैंक ही करेगा। यही तो मुदारबा होता है ना कि आप काम नहीं जानते हैं, आपको काम करना नहीं आता, आपके पास सरमाया है और एक शख्स काम जानता है तो आप अपनी रकम उसको दे देते हैं, वो उससे काम करता है, जो प्रॉफिट आता है वो परसेंटेज के हिसाब से तकसीम हो जाता है। बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब प्राइस बॉन्ड का भी बता दीजिए। जी हाँ, फ़िक़्ह हनफी की रूह से प्राइस बॉन्ड बिल्कुल जायज़ है। उसकी एक वजह है, क्योंकि वो भी जहन में सवाल आता है कि भाई आपने प्राइस बॉन्ड लिया है 1000 का या मसलन 2000 का, और आपको जब आपका इनाम निकल आता है तो ये किस उस खाते में चला जाएगा। असल में देखिए, इसमें किसी भी किस्म का ना तो जुआ है, ना इसके अंदर कोई धोखा है, ना इसके अंदर कोई फ्रॉड है, ना इसके अंदर किसी का कोई नुकसान है, बल्कि ये जो आपको इजाफी रकम मिलती है, हमारे यहाँ उलमाए किराम ने इसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फरमाया है कि ये तबर्रु है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इनाम दिया जा रहा है, इसलिए हमारे यहाँ ये लेना जायज़ है प्राइस बॉन्ड के ऊपर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जनाब। मौलाना ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब अपना नुक्ता नज़र पेश करके गए थे कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में ये किसी हद तक कौमी बचत का जो मामला है वो जायज़ है, फ़िक़्ह हनफिया में इसको जायज़ नहीं समझा जाता। प्राइस बॉन्ड भी जायज़ है फ़िक़्ह जाफ़रिया में और उसको फ़िक़्ह हनफिया में भी जायज़ समझा जाता है। अच्छा जी, एक मसले पे इख्तिलाफ़ है ज़रा, दूसरे मसले पे इत्तफ़ाक़ है। आगे बढ़ेंगे, अगरचे कि गुफ्तगू इस्लाम के माशी निज़ाम के हवाले से थी, लेकिन ये कि ये मौजू इतना वसी है कि इसके बहुत सारे पहलू निकल के आ गए सामने। इकबाल हुसैन नक्शबंदी साहब से मैं एक सवाल करूँगा। इस्लाम के माशी निज़ाम में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ज़कात, और ज़कात तो ज़ाहिर है कि रमज़ान अल मुबारक है, ज़कात का मामला है। ज़कात क्या है, ज़कात का फ़लसफ़ा क्या है, और ज़कात के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। देखिए, ज़कात पे पहले बात तो हो चुकी है, इसमें मेरा ख्याल है पिछले प्रोग्राम में भी हुई थी। ज़कात इस्लाम के अंदर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ का इनकार कुफ्र है, हम इसका इनकार नहीं करते, इसको मानते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि रमज़ान के अंदर ही हम ज़कात दें, ठीक, यानी कि इसका साल गुजारना वो ज़रूरी है। अगर साल से पहले ही पैसा है, मौजूद है, ज़रूरत हो गई, उसके ऊपर हम ज़कात अदा कर सकते हैं। ज़रूरतमंद को किस माल पे ज़कात लगती है? ज़कात दे सकते हैं। किस माल पे? देख, किसी अपना जायज़ कम में सफ़ेद पोश है, ज़रूरत है। नहीं, अब जैसे हमारे यहाँ मैं पूछ रहा हूँ किस पैसे पे ज़कात है? हाँ, पैसे पे ज़कात है। जो आपके पास पैसा जमा है, अगर वो निसाब तक पैसा पहुँचता है, यानी सोना है, चांदी है, माल तिजारत है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो होगी वो ज़कात वाजिब है। ये फ़िक़्ह हनफी के यहाँ, क्योंकि हम अहनाफ को फॉलो करते हैं। की अलग अलग होगी ज़कात, यानी सोने चांदी की अलग, पैसों की अलग। ये कह रही है कि हर चीज़ पे अलग अलग जो निसाब है ना, निसाब जो लफ्ज़ निसाब है उसकी थोड़ी सी वजाहत होगी। ये पूरा एक मौजू है, यकीनन हम इस पर कोशिश करेंगे कि अगर मौका हुआ तो तफसील से इसके ऊपर बात हो सके। ज़कात, निज़ाम ज़कात और इसके फ़वाइद, और मेरे मुल्क में जो ज़कात कटती है वो कौन खाता है, इसके ऊपर भी बात होगी। ज़कात का निसाब क्या है, यानी लफ्ज़ निसाब जो है, निसाब, इसकी तारीफ शरीयत में क्या है? एक अलग अलग, मसलन ये सोना है, 7.5 तोले सोना है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। ठीक है। 52 तोले चांदी है, उसके ऊपर है। अब रुपया है तो उसके 1 लाख रुपए हैं जिसके पास,
या 40,000 है या 1 तोले के बराबर उसके पास पैसा है या जमा है, यानी अगर 100 रुपये भी हैं उसके पास जमा है तो इसी तरह अलग अलग उसकी ज़कात है। इसी तरह फिर उशर का निज़ाम आता है। ये अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, मौजू है, इसके ऊपर कलाम हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, आपकी ये बात दुरुस्त है, जो तकसीम है ज़कात का निज़ाम, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो दुरुस्त नहीं है। जो मुस्तहिक है उस तक वो ज़कात का पैसा पहुँचता नहीं है। तो वो ये जो अपनी हमारी गवर्नमेंट यहाँ से लेती है, वो जबरन आके बैतुल माल में जमा कराते हैं। इसके ऊपर उलमाए किराम के हमारे यहाँ जो है ना वो राय इख्तलाफ रखते हैं। जो गवर्नमेंट लेती है वो ज़कात अदा नहीं होती है। ठीक है, हम अपने तौर पर, अच्छा, जो गवर्नमेंट लेती है वो ज़कात अदा नहीं होती, वो ज़कात अदा नहीं होती है। ये जो हम अपने तौर पे, चूँकि उलमा ये फरमाते हैं कि वो नहीं पता कि वो पैसा हमारी ज़कात का कहाँ पे खर्च करते हैं, किसको देते हैं, जिसको नहीं देना उसको भी देते हैं। सरकार, मेरे अकाउंट से जो पैसे कट गए, जी हाँ, वो तो कटते तो सबके हैं, जिनके अकाउंट है बैंकों के अंदर वो कटवाते हैं, उनके होते हैं, मगर यही तरीका कार उलमा ने यही मतलब मैं ये अपने हाथ में वजाहत कर दूं जो ज़कात देना है वो देंगे तो वो उसकी अदा होगी। वो यही मसला है। बाकी अल्लाह बैठे हैं, ये बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा। चलें जनाब, ये जो मैंने कहा है कि मेरे पैसे कट गए, ये एक इस्तिलाही जुमला था, हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं था। अच्छा जी, उन्वान गुफ्तगू इस्लाम का माशी निज़ाम और रिवायती गुफ्तगू से हट कर कुछ मारूजी हक़ाइक़ के ऊपर, हालात के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होती चली गई। हमारे दरमियान मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब तशरीफ़ फरमा हैं कि जो बड़े अच्छे और मुदल्लिल मुस्तहसन अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब अली, जैसा कि ज़कात के हवाले से अभी हम बात कर रहे थे, एक तो बात ये कि ये तो तय है कि ज़कात वाजिब है, ये तो इसमें तो कोई यानी दो राय ही नहीं है। पहले ये बताइएगा किस माल पर ज़कात वाजिब होती है। एक बात, मसलन एक घर है, मेरे इस्तेमाल में है, मेरी मिल्कियत है, मसलन 2 करोड़ रुपए, अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त आए कि 2 करोड़ रुपए का घर मेरी मिल्कियत हो जाए, तो क्या मुझे उस पर ज़कात देनी होगी या नहीं देनी होगी? एक। और दूसरा कि ये जो निसाब का लफ्ज़ आता है कि जी इस साल का निसाब ये है, ये हर साल रमज़ान से पहले उलमाए कराम की जानिब से बताया जाता है हर साल कि जी इस साल का निसाब ये है, तो इस निसाब से क्या मुराद होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आम सादा सी बात है ये। पहले तो ये जहन नशीन कर लें कि आपके इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं, ज़ाती इस्तेमाल की, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। बेहतर, ठीक है। आपका घर है, गाड़ी है, जो भी आपके इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ का इसमें इस्तिस्ना है, सोना और चांदी अगर वो आपके इस्तेमाल में भी हैं तब भी ज़कात होगी। अभी उसका निसाब मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो यानी आप मतलब जितनी ख़वातीन ने अपना सोना जो है लॉकर में रखवाया हुआ है, जी, उनको ज़कात देनी पड़ेगी। मैं अभी उसकी वजाहत करता हूँ। तो यानी ये तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात नहीं होगी, चाहे 2 करोड़ का घर है या 10 करोड़ का है, जो आपके इस्तेमाल में है उस पर नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है जो प्लॉट और जो घर आप बेचने के लिए ख़रीदते हैं, आगे बेचने के लिए, बिज़नेस के लिए, आपके अपने इस्तेमाल में नहीं, उस पर ज़कात होगी और उसकी जो मौजूदा मालियत निकलेगी उस पर 2.5% आपको ज़कात अदा करनी है। अब आप आ जाइए कि वो जो निसाब का लफ्ज़ आप बार बार कह रहे हैं जो समझ में नहीं आता, देखिए शरीयत ने उसकी एक ख़ास मिक़दार मुकर्रर की है ज़कात देने के लिए। अच्छा, उस ज़माने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो सोना और चांदी, ठीक है, नहीं, सोना और चांदी, ठीक है, सोना और चांदी। सोने का जो निसाब शरीयत ने रखा वो है 7.5 तोला। अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है, लेकिन इसमें ये शर्त याद रखना, बहुत बारीक मसाइल हैं कि सोने के अलावा अगर और कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो से मेरी मुराद ये है कि आपके पास चांदी भी नहीं है, आपके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास बेचने का कोई माल जो आप बिजनेस करते हैं वो भी नहीं है, खालिसतन सोना है, उसके अलावा कोई कैश कोई चीज़ नहीं है, तो फिर ये ज़रूरी होगा कि वो 7.5 तोला हो। अब 7.5 तोला पर 2.5% आपको ज़कात देनी है उसकी मालियत निकाल कर। लेकिन सोने के अलावा अगर आपके पास बकिया चीज़ें मौजूद हैं, मसलन आपके पास कुछ चांदी है, कुछ कैश है, बैंक में पैसा पड़ा है, आप कोई बिज़नेस करते हैं, बेचने का सामान है, प्लॉट हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो फिर 7.5 तोला की शर्त नहीं होगी। फिर क्या होगा? फिर आपको 52.5 तोला चांदी
یہ شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا مطلب یہ کہ اس کی رقم، آپ جو کہہ رہے تھے نا رمضان سے پہلے ایک نصاب جاری کیا جاتا ہے، وہ نصاب 52.5 تولہ چاندی کی جو اس وقت رقم بنتی ہے وہ علماء کرام سہولت کے لیے بتاتے ہیں، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے پاس اس وقت سونے کا نصاب نہیں لاگو ہوگا، نہیں، چاندی کا ہوگا۔ جب آپ کے پاس سونے کے ساتھ اور چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، پھر جو کم سے کم نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی۔ اب اس کو آپ دیکھیں، آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور آپ کے پاس کچھ رقم ہے 10,000 20,000 کچھ بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر سونے کی رقم ملائیں اور یہ والی رقم کیش والی، تو یہ تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت مارکیٹ ریٹ کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے 40 سے 50,000 کے درمیان، 40 سے 50,000 کے درمیان یہ رقم بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی۔ یہی نصاب علماء کرام جاری کرتے ہیں۔ اگر سونے کے علاوہ بقیہ چیزیں ہیں تو پھر آپ کو یہ رقم اس کے ساتھ ملا کر جمع کرنی ہے۔ ہاں، جو نصاب آتا ہے وہ 7.5 تولے سونے کے برابر تو نہیں آتا، نہیں، 52.5 تولہ چاندی کا، وہ تو پھر 10-12 لاکھ روپے تک بات پہنچ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جب آپ کے پاس سونے کے ساتھ ساتھ بقیہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آپ کا وہ سوال کہ جو خواتین اپنے لیے سونا اور چاندی رکھتے ہیں استعمال کے لیے، دیکھیں اگر وہ نصاب کے مطابق ہے تو انہیں اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو وہ تو رکھا ہوا ہے، بالکل استعمال میں بھی ہے، وہ سال میں پہنتی بھی ہیں، وہ بھلے نہ بھی پہنے، وہ سیونگ میں ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ ہوگی، پہنے گی تب بھی زکوٰۃ ہے، سیونگ میں ہو تب بھی ہے۔ اچھا، اس صورت میں بھی زکوٰۃ ہے کہ جب لوگ اپنی بچیوں کے لیے بنا کر رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے بچیوں کے لیے بنایا، اب اگر وہ بچی کی ملکیت میں دے دیا ہے تب تو اس کی زکوٰۃ پھر بچی پر واجب ہو جائے گی، اور اگر والدین نے اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے کہ بعد میں دیں گے تو پھر ان کے والدین پر اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ مسئلہ ذرا خطرناک ہو گیا، اس میں ایک سہولت کا پہلو نکال لوں۔ اگر ایک سونے پر جو ہم نے مثال کے طور پر کسی خاتون نے رکھا ہوا ہے، ایک دفعہ زکوٰۃ دے دی، اب وہ تو لاکر میں اگلے سال دوبارہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے، تو کیا دوبارہ زکوٰۃ دے؟ جی ہاں، ہر سال اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اچھا، ایک لوگوں کو تشویش یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ زکوٰۃ دے، جی ہاں، ایک تشویش لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے وقت اس کو کس طرح نکالیں، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت آسان طریقہ ہے، آپ کے پاس سونا ہے بالفرض 1 تولہ، آپ اس کی رقم نکال لیں، آپ کے پاس اگر چاندی ہے اس کی رقم نکال لیں، یہ جمع کرتے جائیں، آپ کے پاس بینک بیلنس جتنا ہے وہ آپ جمع کر لیں، اگر آپ کے پاس کوئی بزنس کا سامان ہے جو بیچتے ہیں آپ کاروبار، اس کی رقم جمع کر لیں، یہ ساری ایک جگہ جمع کریں آپ۔ مثال کے طور پر یہ 10 لاکھ روپے بنتے ہیں، اب آپ اس 10 لاکھ کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی، یعنی سب کو ملا کر رقم مجموعی مالیت نکالیں اور اس کی 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا، اس کے نکالنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، اس ساری رقم کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں، اچھا ہاں، اس کو ڈیوائیڈ کر دیں 40 پر، جو اس کا آنسر آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ مثلا 1 لاکھ ہے، اس کو آپ 40 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 2,500 روپے آ جاتے ہیں، وہ 2,500 آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اگر آپ کہیں تو میں کچھ اس میں اضافہ کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی دکان مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، بیچنے کے لیے نہیں لیا، ہم نے اس کو کرائے پر دیا ہے، کیا اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ استعمال کی چیزوں پر تو ہے نہیں، لیکن جو چیزیں آپ کرائے پر دے دیتے ہیں اس کا جو کرایہ آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کی مجموعی جو مالیت ہے اس میں جمع ہوتا رہے گا، سال بعد آپ کے پاس جو رقم بنے گی اس کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ بعض لوگوں نے صنعتیں لگائی ہیں، کارخانے لگائے ہوتے ہیں، تو جو صنعتیں اور کارخانے انہوں نے لگائے ہیں اس میں جو مشین ہے نہیں، اس کی مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس زمین پر نہیں، اس کارخانے پر نہیں، البتہ اس سے جو خام مال تیار ہوتا ہے جو آپ آگے مارکیٹ میں بیچتے ہیں اس کی جو رقم بنے گی اس کے اوپر 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ جناب، ایک پروگرام زکوٰۃ کے اوپر اضافی کرنا ہوگا جس میں مولانا جو ہے وہ کوئی اور بھی ہمارے ساتھ ایک موجود ہوں گے تاکہ ہم دونوں طرف کی جو ہے بات چیت ہو سکے اور یہ چونکہ میری وہی دوبارہ میں کہوں گا میری ایک پسند کا موضوع ہے، اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ابھی بھی تشنا ہیں جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن وقت اپنی اختتامی منزلوں تک پہنچا۔ ہیرا کو تو آج بالکل بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، بیچاری سن رہی ہے بیٹھی ہوئی، اور یہ بھی پتہ چل گیا آج کہ جس کسی نے بھی سونا جو ہے وہ لاکر میں رکھوایا ہوا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو جتنے سال سے نہیں دی ہے اتنے سال کی زکوٰۃ دے۔ ہاں، اس میں ایک سہولت ضرور ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 3 تولہ سونا تھا اور کچھ اور رقم تھی، آپ نے پہلے سال میں زکوٰۃ نہیں دی، دوسرے تیسرے میں نہیں دی، اب آپ کو دینی تو تینوں سال کی ہے، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ آپ جب پہلے سال کی دیں گے تو جو 2.5% آپ رقم اس کی نکالیں گے اتنی دوسرے سال میں کم ہو جائے گی، یعنی آپ نے پہلے سال میں 2 لاکھ کی دی ہے اور اب اگلا سال جو آ رہا ہے تو اس میں آپ نے 5,000 زکوٰۃ دے چکے تھے، تو اب آپ 1,95,000 سے دیں گے۔ اور بہت سارے سوالات ہمارے پاس، کیونکہ یہ فقہی جب معاملات ڈسکس ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کی اس گفتگو کے بعد جو مولانا ضامن عباس صاحب نے، یہ ضروری ہے، یہ مسائل بیان کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، اور پیار اور محبت کے ماحول میں بیان کرنا ضروری ہے،
جس طریقے سے وسیم صادق بندگی صاحب نے فرمایا اور ضامن عباس صاحب نے فرمایا اور نقشبندی صاحب نے فرمایا، بہت ساری چیزیں تھیں جس نے میرے علم میں اضافہ کیا، مجھے نئی باتیں پتہ چلی، میرے بھی علم میں اضافہ یقیناً اور سب تمام دیکھنے والوں کی کے لیے جو ہے یہ بڑا علم میں اضافہ ہوا آج۔ اور یہ وہ مسائل ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، ہر آدمی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایسے معاملات نہیں ہیں جس کو ہم کہیں کہ اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ مجھ سے پرٹین ہی نہیں کرتا مسئلہ، یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ایک اور بھرپور پروگرام ہم پیش کریں جس میں تمام فقہی سوالات جو ہیں وہ پیش کیے جائیں، ایک انتہائی اچھے ماحول میں، ایک بہت کھلے دل کے ساتھ علماء کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے اور دیکھنے والے جو ہیں وہ اپنے تمام سوالوں کے جواب حاصل کر سکیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل کسی اور موضوع کے ساتھ سحری میں دوبارہ حاضر ہوں گے، دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان سید عمران مہدی اور سید احرا شرازی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔